بلوچستان کے اس علاقے میں کچھ ناراض عناصر کو کس بری طرح ان کے ملک کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ ان کی مالی امداد کی جا رہی تھی، یہی نہیں انہیں اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ پاکستان دشمن عناصر اس شخص کو امداد بلوچ کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ان کے مسائل سنتا تھا اور دہشت گردی کی ہر رکاوٹ دور کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہوتا جا رہا تھا، اس کا حلقہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے چاہنے والے بڑھنے لگے تھے اور بھی پاکستان دشمن عناصر اس کی مدد لینا شروع ہو گئے تھے۔ امداد بلوچ کا مقصد صرف دہشت گردی کو پھیلانا تھا۔ وہ خود کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ بلوچستان کی ناراض تنظیمیں اس کی مدد سے، اس کی مالی امداد سے بہت خوش تھیں۔ ایک اور تنظیم کے ذریعے اسے پتہ چلا تھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا دشمن کراچی کے سینے میں ڈیرہ جمائے بیٹھا ہے۔ اس کا مقصد اب اس سے رابطے استوار کر کے کراچی میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کرنا تھا۔ راول جھیل اسلام آباد میں واقع ہے۔ جب انہوں نے یہاں قدم رکھا تو آس پاس لوگوں کی تعداد قدرے کم تھی۔ اونچی جگہ تھی جس کے پلر پانی میں لگے تھے اور اس کے ایک طرف والے حصے کو ڈھکا تھا جہاں سے پتھروں کی روش پر چل کر نیچے جاتے، جہاں کی تار میں کشتیاں ہی کشتیاں لگی تھیں اور فیملیز ان میں سوار ہوتی جھیل کی سیر کو جا رہی تھیں۔ میجر راس نے بھی ایک کشتی میں قدم رکھا۔ عام مردوں کی طرح اس نے نیلم کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ خود ہی اپنا توازن قائم کرتی کشتی میں سوار ہو گئی۔ زیادہ پیمنٹ کرنے کی وجہ سے کشتی میں اور کوئی نہیں تھا۔ واہ، یہ جھیل کس قدر حسین ہے، نیلم نے حد نگاہ تک نظر آتے پانی کو دیکھ کر کہا۔ جہاں تک بصارت ساتھ دیتی صاف شفاف پانی نظر آتا۔ وہ دونوں کشتی میں کھڑے تھے۔ کشتی والا ان کا عجیب سا رویہ دیکھ رہا تھا۔ میجر راس، یہاں پتھر کہاں ہیں؟ اس نے اسٹوڈنٹ بیگ پہن رکھا تھا جس میں وہ لکڑی کا باکس لائی تھی جس کے اندر اس کے جمع کیے پتھروں کے ساتھ مرکت بھی تھا۔ میجر راس کا کہنا تھا کہ وہ یہاں سے اور پتھر جمع کر کے اسے دے گا۔ آپ باکس تو نکالیں، اس نے نیلم سے کہا جس کی شہد رنگ زلفیں بار بار اس کے رخساروں پر کھیلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ بالوں کو ہمیشہ اونچی پونی میں قید رکھتی تھی۔ نیلم نے باکس نکال کر اسے تھما دیا۔ میجر راس نے ڈبہ کھولا۔ زمرد سب سے اوپر چمک رہا تھا۔ بہت پسند ہے آپ کو یہ پتھر؟ میجر راس نے پتھر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ بہت بار میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی مگر 5000 سے زیادہ جمع ہی نہ ہوتے، پھر میں 4 سی خرید لیتی تھی، اسی لیے جیسے ہی ہیڈ نے چیک دیا میں نے موقع ضائع نہیں کیا۔ وہ اسے مرکز سے اپنی دیوانگی کی داستان سنا رہی تھی۔ ہر داستان محبت کی داستان ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیشہ محبت انسان سے نہیں ہوتی، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے نیلم کی مرکز سے محبت، آس کی پاکستان سے محبت، منہاج کی کائنات سے محبت۔ نیلم کو اس کی محبت نے خاک کر دیا تھا، آس کو مضبوط اور منہاج کو ظالم۔ چلیں دیکھتے ہیں کیپٹن نیلم ابرار میں کتنی برداشت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کا کام ہی برداشت کرنے کا ہے۔ نیلم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو زمرد کو ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سیدھے کھڑے اس نے نیلم کی مرکت کو اپنے سر سے اچھال کر پچھلی جانب پھینک دیا۔ پتھر جھیل کی گہرائی ماپنے لگا تھا اور نیلم اب تک بے یقین کھڑی تھی۔ میجر راس نے پورا ڈبہ دور پانی میں اچھال دیا۔ نیلم لپک کر ڈبہ تھامنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھیل میں چھلانگ لگاتی، میجر راس نے سرعت سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں ہمارا۔ اس کی گھرراہٹ بھوکی شیرنی کی سی تھی۔ شدت جذبات سے اس کی رنگت دہک رہی تھی۔ میجر راس کی گرفت میں مزید سختی پیدا ہو گئی۔ نیلم نے اپنے دانت ٹائیگر کی چوڑی ہتھیلی میں گاڑ دیے، اس کے گھٹنے پر پوری طاقت سے وار کیا تھا۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑایا۔ کشتی کا بھی توازن بگڑ کر سنبھلا تھا۔ ٹائیگر نے اسے اپنی جانب کھینچتے بری طرح سے دبوچ لیا۔ نیلم ابرار، میں نے تمہیں اتنی ٹریننگ دی تھی کہ تم منہاج کا مقابلہ کر سکو، میری بلی مجھے ہی میاؤں، اتنی نہیں کہ تم ٹائیگر کے منہ کو آ سکو۔ اس کی آواز نیلم کے کان کے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑیں ہمیں۔ اس کی گھرراہٹ راول جھیل نے بھی سنی تھی۔ میجر راس کے دونوں بازو اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے چیر ڈالے تھے۔ خون کے ابھرتے قطرے بھی میجر راس کی گرفت کو ڈھیلا نہ کر سکے۔ نیلم کی پسلیاں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگی تھیں، جس نے جانے کتنے کیڈٹس کو ٹیسٹ کے دوران شکست دی تھی، اب ٹائیگر سے ہار گئی تھی۔ ہر حربہ آزمانے کے بعد وہ رو پڑی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس کے آنسو بہے تھے۔ اسے مکمل طور پر بے بس اور شکست سے دوچار ہوتے دیکھ کر میجر راس نے اسے جھٹکے سے چھوڑ کر کشتی پر لگی لکڑی پر بٹھا دیا۔ وہ بلند آواز میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میجر راس کو کم از کم اس سے اتنی اوور ایکٹنگ یا سنگین رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ایک آفیسر کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے کوئی چیز سوائے وطن کی محبت کے رلا نہ سکے۔ وہ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آپ تب تک بہادر نہیں بن سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیز کو فنا ہوتے نہ دیکھ لو۔ وہ بول رہا تھا مگر نیلم کے اندر گرم لاوا ابل رہا تھا۔
نہیں بننا ہمیں آپ جیسا بہادر، ہمیں انسان ہی رہنے دیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمیں آپ جیسا بے حس نہیں بننا، جس پر کوئی جذبہ کوئی رنگ اثر نہ کرتا ہو، جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، جو کسی کے جذبات کا مذاق اڑاتا ہو۔ نہیں بننا ہمیں ایسا بہادر جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ ہم عام سے ہیں میجر آس عام سے۔ دیکھیں ہمیں، آپ کو کیوں نظر نہیں آتی ہمارے اندر سانس لیتی ایک لڑکی؟ کیوں آپ ہم سے یہ رنگ چھین لینا چاہتے ہیں؟ ہم کتنا کچھ آپ کے لیے داؤ پر لگائیں گے۔ پاگل ہیں ہم، نفرت ہو رہی ہے ہمیں اپنے آپ سے۔ ہم اپنے بابا آپ ہی کو کس حال میں چھوڑ کر یہاں دن رات جدوجہد کر رہے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر ہم اپنی آپ ہی کو یاد کرتے ہیں، بابا کو مس کرتے ہیں، مگر صبح ایک مسکراتا چہرہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کی محبت میں آپ کے وطن کے لیے کیا کیا تھے، ہم کیا ہو گئے ہیں۔ ہر سختی جھیل لیا آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے اس عوام کے لیے کیا تو آپ غلط سمجھتے ہیں، بالکل غلط۔ اگر نیلم ابرار نے نتھیا گلی کی برف باری میں 6 گھنٹے گزارے تو آپ کے لیے۔ اگر نیلم ابرار نے پوری رات دوڑ دوڑ کر ٹانگیں شل کیں تو آپ کے لیے۔ اگر نیلم ابرار نے ہزاروں فٹ کی اونچائی سے بغیر خوف و خطر چھلانگیں لگائیں تو آپ کے لیے۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ سے ہماری ایک خوشی برداشت نہیں ہوتی؟ اور ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر آپ کا معیار ہے کہ برج خلیفہ سے بھی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صبر، یہ برداشت آپ کو نظر نہیں آئی جو یہ امتحان لینے چل پڑے؟ اتنی سی تو خواہش تھی ہماری، کسی نے پوری نہیں کی، اور آج جب پوری ہوئی تو آپ نے چھین لی۔ اس نے اپنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھنسائی۔ اس کا چہرہ رونے سے سرخ ہو چلا تھا۔ ہری گہری جھیل میں آج میرے راستے درد ہی درد دیکھا تھا۔ نیلم، وہ ایک پتھر تھا بس، ایسے پتھر سوات کی کانوں میں بھرے پڑے ہیں۔ وہ معمولی سا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی۔ اسے خود ایک عام سے پتھر کے لیے اس کا یہ پاگل پن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیلم، اس نے پکارا، مگر وہ خاموش رہی۔ کشتی واپسی کا سفر طے کرنے لگی تھی۔ ماحول میں عجیب سی افسردگی چھا گئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت اس لڑکی کے کتنے روپ کھولے گا۔ وہ عام سی چیزوں کو ہاس کر دینے والوں میں سے تھی۔ وہ نیلم ابرار تھی جو مرکت کے لیے کوہ نور کو ٹھکرا سکتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ تو یہ تھا میجر راس، آپ کی طرف سے ہماری کامیابی کا تحفہ۔ اس نے بے حد آزردگی سے سوچا تھا۔ راول جھیل انہیں خدا حافظ کہتی نظر آ رہی تھی۔ جھیل کا پانی اب ہل نہیں رہا تھا۔ ایک سکوت سا چھا گیا تھا۔ شہزادی رو رہی تھی۔ جھیل نے ہنسنا بند کر دیا۔ آج ان کی ہیڈ کوارٹر میں طلبی ہوئی تھی۔ ان کی ٹیم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک ٹیم بلوچستان میں کام کرے گی اور دوسری میورک کے لیے۔ میورک والی ٹیم میں سارے لڑکے تھے، جبکہ بلوچستان کی ٹیم کو ایک لیڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھرو مانیٹرز اور رپورٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی، اور 2 اور کیپٹن لڑکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ میجر راس کے انڈر ٹیم میں ایک اہم کردار نیلم کا تھا۔ ان کی ٹیم میں نیلم کے علاوہ میم بشرا تھیں، باقی سب میل ایجنٹس تھے۔ آفیشیل میٹنگ کے بعد ان کے گروپ لیڈر نے میٹنگ رکھی تھی۔ گروپ لیڈر تو میجر آس ہی تھا۔ تمام لائحہ عمل ان کے گوش گزار کر کے اس نے کراچی جانے کے لیے مختلف راستے اور روٹ چنے تھے۔ میم بشرا، ایجنٹ انس اور کیپٹن حمزہ، آپ تینوں کی PIA کی ٹکٹس ہیں۔ آپ 3 دن بعد آئیں گے۔ اپارٹمنٹ پرفیکٹ ریڈی ہے، کراچی اور بلوچستان دونوں کا۔ اور ایک بات، ہم سب اس مشن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہمارے اولین مقاصد میں سے ایک ہے۔ دشمن کا وار جتنا مرضی سخت اور جان لیوا بھی کیوں نہ ہو، ہمارا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ساری ٹیم ایک کورس میں بولی تھی سوائے نیلم کے۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، وہ ان کا طریقہ کار نہیں جانتی تھی۔ ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے امریکہ ہر سال $23 بلین استعمال کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ امریکی جاسوس اترے ہیں، اور جب یہ ISI کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو امریکہ میڈیا پر یہ شور مچا دیتا ہے کہ ہمارے سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے میورک بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ نیلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ کیسے موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں نہ ہی کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کا ڈر، بلکہ وہ سب پرجوش نظر آ رہے تھے۔ میں اور کیپٹن نیلم کل نکلیں گے، اس نے نیلم کی جانب ٹیم M2 روانہ ہوتے ہی مجھے انفارم کرے گی۔ میں اور کیپٹن نیلم کل نکلیں گے، اس نے نیلم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سب سے مخاطب تھا۔ جب میٹنگ روم میں نیلم کی ضدی آواز ابھری، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹور پر جانے کو اسے پرپوز کر رہا ہو۔ ایکچولی سر، نیلم چاہ رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آج ہی چلی جائے، مگر جو آپ کو مناسب لگے۔ میم بشرا نے بروقت بات سنبھالی۔ نیلم نے پہلو بدلا، سب کے چہروں پر کچھ اطمینان ابھرا تھا۔
اینی ویز مس نیلم مشن کے کسی موڑ پر تنہا نہیں رہیں گی، ان کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے یہ میرے ساتھ ہی جائیں گی۔ اف یو ہیو اینی ادر کوشچن آسک فریلی۔ اس نے تمام آفیسرز پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے پوچھا۔ سب اپنی نشستیں چھوڑ چکے تھے، میٹنگ برخاست ہو چکی تھی، کیپٹن نیلم نے بھی اپنی کرسی چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے روم میں غصے سے بھری پہلے کی گئی پیکنگ کو ہی کھول کر جانے کیا کرنے میں مگن تھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے میم بشرا اندر آئی۔ نیلم انہیں دیکھ کر قدرے حیران ہوئی۔ وہ سب اپنے عہدے کے حساب سے اس کے لیے کچھ زیادہ ہی نرم اور خیال رکھنے والے ثابت ہو رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی طرح کیپٹن کا عہدہ تو استعمال کر رہی تھی، مگر اس کے فرائض سے انجان تھی۔ اسے وہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی جو ایک عام انسان کو فوج میں شمولیت اختیار کرنے کو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ٹیسٹ مشن کے مطابق تھے، اس کی ٹریننگ بھی، اس سے آرمی کا کوئی بانڈ بھی سائن نہیں کروایا گیا تھا۔ ایک ہی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، وہ بھی بطور سیویلین۔ اسے ادارے کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ انہیں ریکارڈ چاہیے تھا پریزنٹ کرنے کو، اور ایک انجان لڑکی کی مدد کچھ مشکل بھی کھڑی کر سکتی تھی۔ آپ؟ نیلم نے کپڑے سمیٹ کر سنگل بیڈ کو صاف کیا۔ دیکھنے آئی ہوں کہ آج کل ایک پیاری سی لڑکی کا مزاج بہت گرم رہنے لگا ہے، انہوں نے اپنے شائستہ لہجے میں کہا۔ اتنی میٹھی آواز تھی ان کی کہ نیلم دیوانی ہوئے جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ بیٹھ جائے نا پلیز، انہیں کھڑے کھڑے بات کرتے دیکھ کر وہ مسکان سجاتے بولی۔ باہر کا ایک راؤنڈ لگانا تھا، سوچا کیپٹن نیلم کی کمپنی اچھی رہے گی۔ نہیں ضرور چلیں، وہ پرجوش سی آگے بڑھنے لگی۔ اسے تو سمیٹ لیں، میم بشرا نے بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ او، وہ واپس پلٹی، جلدی سے سب بیگ میں ٹھونس دیا۔ میم بشرا نے اس کے پھوڑ پن پر ایک لمبی سانس لی۔ 5 منٹ بعد وہ لوگ کالونی سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف آ گئے۔ کیپٹن نیلم، آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے لیے سالوں محنت کرے اور کوئی ایک ہی جھٹکے میں آپ کی ساری تگ و دو ساری محنت پر پانی پھیر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میم بشرا کی نظریں گھاس پر تھیں۔ نیلم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے جب میجر راز کو یہ مشن دیا گیا تھا۔ 7 ماہ کی انتھک محنت سے وہ چھوٹے موٹے اڈوں سے چھوٹے صاحب کے ذریعے ڈھیک اور پھر ایماز تک پہنچے۔ وہ شخص اپنی ایک خاص ٹیم کے علاوہ اپنے لیے کام کرنے والے کسی بندے کے سامنے نہیں آتا تھا۔ میجر راز نے اس کے پلازا میں لنچ کیا، اس سے میٹنگ کی۔ وہ اس شخص کا بھروسہ کافی حد تک جیت چکے تھے۔ بلیک سٹار، جس کے بارے میں ایجنسیوں میں مشہور ہے کہ وہ کتے سے بھی زیادہ جلدی دشمن کی بو سونگھ لیتا، وہ میجر راز کے جانے کتنے روپ دیکھ کر بھی پہچان نہ سکا۔ میجر راز کو لگا وقت قریب آ گیا ہے، وہ وقت جس کے لیے 10 سال انہوں نے انتظار کیا۔ 10 سال کا ایک ایک سیکنڈ اپنے آپ کو یہ باور کراتے گزارا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن ایک لڑکی کو ہمارے مشن کا پتہ چل گیا۔ اس نے میجر راز اور انس کے گھر میں منشیات دیکھ لی تھیں۔ میجر راز نے اس لڑکی کو خوفزدہ کر کے چپ کرانے کا ارادہ کیا، مگر وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بلیک سٹار کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اصل مسئلہ اب شروع ہوا تھا۔ نیلم نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ رک گئی تھی۔ میم بشرا بھی ٹھہر گئیں، جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے انہوں نے نیلم کے حیران کن چہرے کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تب انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ رپورٹ پیش کی اور اس میں اپنی اور انس کی غلطی تسلیم کر لی۔ اب میجر راز نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے انہیں اپنی 1 سال کی محنت داؤ پر لگانا پڑی، وہ سب گنوانا پڑا جس کے لیے وہ 10 سال سے لڑتے آ رہے تھے۔ سب کچھ ہم سب کے لیے یہ ایک بڑی پریشانی تھی کہ ایک جان بچانے کو ہمارے لیڈر نے پورا مشن تباہ کر دیا۔ صرف ایک جان، جبکہ بلیک سٹار ہزاروں جانیں لے چکا ہے، بلکہ لاکھوں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اگر آج ہم دوبارہ سے وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ ایک صاف گو اور پر اعتماد خاتون تھیں۔ کیا میجر راز عالم نے کبھی آپ کو یہ بات جتائی؟ نیلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی وہ؟ ہمیں وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس نے گویا اعتراف کیا۔ آپ نے وہ ہار کیوں اٹھایا تھا؟ ہمیں زمرد بہت پسند ہے۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگی، شرمندگی اس کے جھکے سر سے واضح تھی۔ اور اگر کوئی آپ کی یہ کمزوری ختم کرنا چاہے جس کی بنا پر ایک بڑا مشن تباہ ہو گیا، آپ کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی، آپ ایک دہشت گرد کی نظروں میں آ گئیں، تو آپ اس کو 10 100 باتیں سنا آئیں، اسے بے حس کہہ ڈالا۔ آپ اس کو 10 100 باتیں سنا آئیں، اسے بے حس کہہ ڈالا، جس نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال کی محنت ضائع کر دی۔ آپ کے لیے آرمی چیف ISI کے ڈائریکٹر تک سے درخواست کی، اسے بے حس کہتے آپ نے کچھ سوچا؟ نہیں سوچا ہوگا۔ میجر راز سے ہی کہتے ہیں آپ بہت جذباتی ہیں، آپ نارمل بیہیو نہیں کر سکتی۔ وہ اب فل فارم میں آ چکی تھیں۔
یہ سب آپ کی ٹریننگ کا حصہ تھا، اسی لیے پتا ہے مجھے میجر راس نے آپ کی شکایت نہیں کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کیپٹن نیلم ابرار، جیسے ایک ہی عمل پر بار بار خوش نہیں ہوا جا سکتا، ویسے ہی ایک منظر پر بار بار دکھی بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم پہلی بار بہت ہرٹ ہوتے ہیں، پھر اگلی بار تھوڑا کم، پھر اور کم، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہماری آنکھ اس منظر کی عادی ہو جاتی ہے، پھر دل وہ درد محسوس نہیں کرتا جو پہلی بار میں ہوا تھا۔ یہی فارمولا آپ پر اپلائی کرنا چاہا تھا میجر آس نے، مگر افسوس۔ وہ لمبی سانس لیتے خاموش ہو گئیں۔ نیلم انہیں کہہ نہیں سکی کہ کچھ منظر جتنی بار مرضی دہراؤ، درد پہلی بار جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ بہت رات ہو گئی ہے، کل ہمیں نکلنا ہے، وہ کہہ کر الٹا گھوم گئی۔ وہ واپس جا رہی تھی جب نیلم اپنی سوچوں سے نکلتی تیزی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ میم بشرا، میم ایم سوری، بالآخر وہ ان تک پہنچ ہی گئی۔ اس سوری کی حقدار میجر آس ہیں، وہ جملے کے اختتام میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ کیپٹن نیلم ابرار وہیں رہ گئی تھی۔ ہم اتنے برے کیوں ہیں؟ ہماری وجہ سے سب ہرٹ ہوتے ہیں۔ وہ دل گرفتہ سی گراؤنڈ کی گھاس پر راستے میں ہی بیٹھ گئی۔ چاند اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یا اللہ اس خواب سے آنکھ کھل جائے۔ گڑیا، کتنا وقت گزر گیا تھا، کسی نے اس نام سے نہیں پکارا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی، تبھی وہ رو رہی تھی۔ اس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتی تھی، کبھی دل کی آواز کو دبایا نہیں تھا، اسے کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ہماری وجہ سے میجر راز کا مشن خراب ہو گیا۔ میم بشرا صحیح کہتی ہیں کہ ہم بہت جذباتی ہیں، اسے ابھی اپنے آپ سے بہت سے شکوے کرنے تھے۔ میم بشرا، انس اور حمزہ ایک ٹیم کی صورت کراچی میں داخل ہو رہے تھے جن کے پاسپورٹ یہ شو کرتے تھے کہ وہ اندرونی اور بیرون ملک آتے جاتے رہتے ہیں۔ منصوبے کے تحت انہوں نے کراچی کے ایک کلب میں جہاں ینگسٹرز کی تعداد اکثریت میں پائی جاتی تھی وہاں کی ممبرشپ حاصل کرنی تھی اور اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے کام کرنا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کلب میں کوئی خفیہ تہہ خانہ ہے جہاں سے اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے اور یہ کام میورک کا ہے، جبکہ کیپٹن حمزہ اور ایجنٹ انس نے ایم آرز کے بزنس کا حصہ بھی بننا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ کیپٹن نیلم اور میجر راس ہیلی کاپٹر کے ذریعے کراچی پہنچے تھے۔ اپارٹمنٹ کا راستہ گھنٹے تک کا تھا۔ وہ خوشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب نیلم نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ٹائیگر، وہ تھوڑا سا گھوم کر رخ اس کی جانب کرتے بولی۔ اس کی خاموشی پر وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اتنا سنجیدہ اور اکھڑا ہوا تھا کہ نیلم کی ہمت جواب دینے لگی۔ 10 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد وہ ایک عام سے علاقے میں داخل ہوئے۔ کار کو مین روڈ پر ہی پارک کر کے وہ تنگ گلیوں سے گزرتے ایک بوسیدہ سے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کو رکے 1 سیکنڈ ہی ہوا ہوگا کہ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوئے جہاں ان کا ایک بندہ پہلے سے موجود تھا۔ میجر راز کو سلیوٹ کیا۔ میجر راز سے گھڑی اتارتے پوچھا، ایج 57۔ وہ لوگ لمبی راہداری سے گزرتے اب بلٹ پروف وال کے سامنے کھڑے تھے۔ میجر راز سے کوڈ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اب بھی کوڈ ورڈز میں جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ نیلم کی موجودگی کو فراموش کر دیا تھا۔ اس کا ساتھی اندر چلا گیا جبکہ میجر راز شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کر سلیوز فولڈ کرنے لگا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر گرتے اسے کان میں لگے ایئر فون کے ذریعے کسی کو مخاطب کرتے اپنے پہنچ جانے کی اطلاع دی اور انہیں کوڈ ورڈز کو دہرایا جو کچھ دیر پہلے اس کا ساتھی بول رہا تھا۔ کیپٹن نیلم اب ان باریکیوں کو نوٹ کرنے لگی تھی۔ میجر راز، وہ آنکھوں پر بازو رکھے آدھا لیٹا ہوا تھا جب نیلم نے اسے پکارا، پلیز کیپٹن نیلم، آپ مجھ جیسے بے حس اور جذبات سے عاری انسان سے مخاطب نہ ہو تو بہتر ہے، تلخ سا جواب آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کتنے بے وقوف اور جذباتی بھی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ میرا کیا قصور ہے، کون سا ظلم کیا ہے میں نے آپ پر، جس کی بنا پر مجھے ہر بار سنگ دلی، بے حسی، بے مروتی کا طعنہ ملتا ہے۔ آج آپ جہاں بھی ہیں اپنی وجہ سے ہیں مس نیلم ابرار۔ آپ کو کہا تھا چلی جائیں واپس اپنی دنیا میں۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی مدد، مت کریں یہ احسان۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایگریمنٹ سائن کر دیا، خود کو جان بوجھ کر ہاردار پتھریلے راستوں کا راہی بنا لیا، اور جب کچھ نہ بن پایا، برداشت کم ہو گئی تو سارا الزام بہت ہی جذباتی انداز میں میرے سر ڈال دیا۔ آپ بتائیں میری غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میری مدد کریں، میں نے کہا تھا کہ منہاج کے ہیرے اٹھائیں، میں نے کہا تھا کہ اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ہم مانتے ہیں ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، مگر آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ لاکھوں ڈھیٹ مرے ہوں گے تو نیلم ابرار کا جنم ہوا ہوگا۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خود کو بہت اعلیٰ چیز تصور کرتی ہیں۔ آپ کو یہ گوارا نہیں کہ ہار تسلیم کر لیں، مان لیں کہ میں آپ کو ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر انسان ظاہری حسن پر جان دے بیٹھتا ہے؟ تو مجھ سے ملیں، میجر راس عالم سے پاک فوج کا حصہ بنے ان 10 سالوں میں
ہزاروں حسین چہرے دیکھے ہیں بہت قریب سے، آپ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت۔ راز اگلوانے کے لیے دشمن کتنے اونچے ہتھ کنڈے اپناتا، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی آپ۔ جس طرح آپ مجھ پر فدا ہو بیٹھی تھیں، مجھے تو یہی لگا کہ یقیناً کسی دشمن کی بھیجی گئی حسینہ ہے، ورنہ ایک عام لڑکی کبھی اپنے وقار اور عزت نفس کو بالائے طاق رکھے اتنا بے باک اظہار نہیں کرتی۔ میں نے آپ کی پوری انویسٹیگیشن کی اور افسوس کا مقام تھا جب مجھے پتا چلا کہ آپ ایک عام پاکستانی شہری ہیں۔ کوئی لڑکی اتنی لاپرواہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کے بغیر صرف ایک شخص کی چاہ میں اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب آپ نے پاکستان کے لیے کیا، اس ملک کے لیے کیا جہاں دہشت گرد اپنے مطالبات کے لیے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا جو آج بھی اپنوں کے جھلسے جسم یاد کر کے کپ کپا جاتے ہیں، تو میری نظر میں آپ کی قدر کتنی ہوتی آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر افسوس آپ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہی ہیں۔ آج اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، وہ سب کہہ دیا تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ نیلم کا چہرہ نیلا پڑ گیا چکا تھا اور وہ خاموش کھڑی تھی، آنسو روکنے کی تگدو میں اس کے جبڑے تک کپ کپانے لگے تھے۔ مجراس نے اس کا رد عمل نہیں دیکھا تھا، تبھی وہ مزید کچھ کہے بغیر اندر راہداری میں گم ہو گیا۔ اس کے لب تھر تھر آئے۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہونٹوں پر رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اپنی چیخیں دبانے کے چکر میں وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ جذبہ کوئی بھی ہو اگر شدت اختیار کر لے تو اسی طرح سسکاتا ہے، رلاتا ہے۔ اسلام میں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے، مگر یہ میانہ روی محض گھریلو اخراجات کے بجائے جذبوں میں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بھی جذبہ اگر کم ہو تو تشنگی رہ جاتی ہے، زیادہ ہو تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے، پھر دنیا کے 7 سمندر بھی یہ پیاس نہیں بجھا پاتے۔ عشق نچاوے ناچ انوکھا میں ہنس ہنس روندی جاواں۔ امداد بلوچ کی کارروائیاں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ جن تنظیموں سے اسے رابطے استوار کر رکھے تھے، ایجنٹ انس کی ان پر خاص نظر تھی۔ اس کی پوری ٹیم ایک ایک پل کی خبر اسے دے رہی تھی، جس کے تحت امداد بلوچ ان کی نظروں میں آ گیا تھا۔ ایجنٹ انس چاہتا تھا کہ اب کوئی بہروپیہ بن کر اس کے گینگ کا حصہ بن جائے تاکہ اس کا مقصد سمجھ سکیں۔ دہشت گرد کا تصور کرتے ہی ہمارے دماغ میں ایک خاکہ سا بن جاتا ہے جس میں ایک شخص شلوار سوٹ میں چہرے پر داڑھی سے جائے، ہاتھ میں بڑی سی گن پکڑے نظر آتا ہے، مگر در حقیقت ہر دہشت گرد ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں کوئی MBA کا اسٹوڈنٹ دہشت گرد نکلتا ہے تو کوئی بزنس ٹائکون، کبھی کوئی معروف سیاسی شخصیت، تو کبھی کوئی MBBS کی طلبہ۔ اگر جاسوس روپ بدلتے ہیں تو یہ بھی ان سے کم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ فراہم کر کے اسلحہ دے کر تربیتی اسکول بنوا کر دے رہا ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے۔ اس کی مثال منہاج اسحاق اور امداد بلوچ ہیں، جو یہ تخریبی کارروائیاں خود تو نہیں کرتے مگر ایک وسیع حلقے کو اس پر مامور کر رکھا ہے جو ان کے ایک اشارے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو 11 ادارے بنائے تھے دہشت گردی کی ترغیب دینے کو، وہ کہاں ہیں؟ امداد بلوچ نے ہوکے کا دھواں بلوچستان کی فضاؤں کے سپرد کر دیا۔ چھوٹے سے اڈے پر بیٹھا تھا وہ۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص دشمن پاکستان کے ایک بڑے گروہ کا سربراہ تھا، جس کی مدد ایک عرصے سے ڈیک کرتا آیا تھا اور کئی بار اپنی پسند کی جگہوں پر بلاسٹ بھی کروا چکا تھا۔ ظاہر ہے ڈیک سے رابطہ مطلب منہاج سے رابطہ۔ کچھ مہینوں پہلے کراچی کی ایک جامعہ میں بلاسٹ کرنا تھا، جس کے لیے ہمارے ترغیبی اسکول سے چند بچوں کو چنا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ فوج کو اس کی خبر ہو گئی، تبھی سب تباہ ہو گئے۔ وہ بان کی چارپائی پر چت لیٹا بول رہا تھا۔ آس پاس لوگ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے خود سے ہی بیگانہ ہوئے پڑے تھے۔ تم کراچی میں بھی یہ کارروائیاں کرتے ہو؟ امداد بلوچ نے اس کی جانب دیکھا جو ڈھابے نما اس جگہ کی چھت کو گھور رہا تھا۔ نہیں یرا، وہ تو ایک صاحب ہے، بڑا بندہ ہے۔ وہی اسی کے ایک بندے کا ہم سے رابطہ تھا، وہی آتا ہے بچے لینے۔ عرصہ ہو گیا آپ نہیں آیا۔ اس نے امداد بلوچ کے پرسوچ چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا کوئی پتہ وتہ ملے گا؟ ہاں، اس نے سوال کرتے ہی ہوکے کی نالی منہ میں اڑس دی۔ میں پتہ کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ اب اسلام دشمن عناصر کی مدد سے درس گاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ابھی 7 پر حملہ ہو چکا ہے، اس کے بعد 3 اور چھوٹی موٹی درس گاہیں دہشت گردی کا نشانہ بنی ہیں۔ بخدا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتا بولا۔ تم اس صاحب کا نام بتا سکتے ہو؟ اس کی نگاہیں مقابل کے چہرے پر آئے تذبذب اور گھبراہٹ کو پہچان گئی تھیں۔ ارے ماڑا مروائے گا کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، آس پاس اس انداز میں نظر دوڑائی جیسے کوئی سن نہ رہا ہو، پھر کھسک کر امداد بلوچ کے قریب ہو لیا۔ اس صاحب کا نام نہیں پتا، بس ایم آز سنا ہے۔ 2-3 بار خبروں میں بھی آیا ہے کہ فوج کا بندے مارتا ہے، جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ بچتا نہیں، بڑا خطرناک بندہ ہے۔ امریکہ کی سیاسی تنظیموں کے بندے اسے سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے بھی کچھ سیاسی لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں اور شاید سعودیہ میں رہتا ہے۔ فوج اس کے خلاف ثبوت اکٹھا نہیں کر پا رہی اور بغیر ثبوت کے اسے مارا نہیں جا سکتا۔ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو سیاست میں ہلچل مچ جاتی ہے۔
اور سیاسی لیڈرز عوام کو فوج کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ پھر یہ بندے آئی ایس آئی مرد آباد، فوج مرد آباد نعرے لگاتا ہے۔ وہ سرگوشیوں میں بول رہا تھا، تمہیں جب اتنا پتا ہے تو اس سے کسی طرح رابطہ کروا دو۔ وہ اندر سے ہچکولے کھا رہا تھا مگر مقابل سے مکمل اعتماد سے مخاطب تھا۔ تم کیوں کرتا ہے ہم سب کی مدد؟ تمہارا کیا دشمنی ہے اس ملک سے؟ امداد بلوچ نے دھواں چھوڑا جس کے چھلے دور دور تک اڑ رہے تھے۔ فضا میں آلودگی بڑھنے لگی۔ پاکستان کی پیدائش سے چلتی دشمنی نبھا رہا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ نظریں سامنے ریتیلی زمین پر جمی تھیں۔ ان نظروں سے لپکتے شعلے وہ نہ دیکھ سکا تھا۔ پتہ نہیں کیا بولتا ہے تم؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتا گنگناتا ہوا لیٹ گیا۔ جی باترا اڑے خطبی کھبڑی بابا، یہ کیا لکھا ہوا ہے یار؟ پشتو لکھی ہوئی ہے۔ وہ فائل اسٹڈی کر رہی تھی جو ایک آئی اسپیشلسٹ کی لکھی گئی تھی۔ اس میں وہ تمام ترکیبیں موجود تھیں جس سے آپ کسی کو بھی اپنے اندھے پن کا یقین دلا سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہ کوشش کر رہی تھی۔ آئی بال کی موومنٹ ایک مشکل مرحلہ تھا جس کے لیے اسے مسلسل 2 گھنٹے لگے تھے پریکٹس کو۔ اب تو گردن میں بل آنے لگا تھا۔ وہ مرر کے آگے سے ہٹ گئی۔ کمرہ بہت کشادہ، صاف ستھرا اور ویل فرنشڈ تھا۔ اسے کل جانا تھا منصوبے کے تحت منہاج ازحاق سے ملنے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ دل عجیب سا خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ اداسی سی چھائی تھی جیسے کالی گھٹا چھا گئی ہو۔ آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ وہ اور اس کا ساتھی رات کا کھانا بھی کھا چکے تھے مگر وہ جب سے آئی تھی میجر راز کی تلخ کلامی کے بعد سے بس اپنی تیاری میں مگن تھی۔ ٹائیگر اب تک تو اس کی عادت سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ ناراض ہو یا خفا وہ کھانا چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دن کھانا نہ کھانے سے ہم مر نہیں جائیں گے۔ وہ الماری میں چہرہ دیے کھڑی تھی۔ کیپٹن نیلم، ہمیں ایک ساتھ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی معاملات کو مشن کے ختم ہونے تک نہ چھیڑیں۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولا۔ عجیب شخص تھا۔ دوپہر والی تلخی کا اس کے لہجے میں ہلکا سا بھی عنصر موجود نہ تھا۔ ہمارے درمیان تو کچھ بھی نہیں ہے ٹائیگر، جو ہے میری طرف سے ہے۔ وہ اس کی جانب مڑتی بولی۔ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ بہت اچھا جواب دیا ہے آپ نے۔ الفاظ کا چناؤ اتنا زبردست تھا، میرا دل تو اش اش کر اٹھا۔ کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی آپ نے۔ یہ تو طے تھا کہ وہ میجر راز کی بات کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ ٹائیگر کچھ بھی کہے بغیر اس کے روم سے نکل گیا۔ وہ 2 منٹ بعد پھر سے آیا تھا۔ نیلم شرٹ ہاتھ میں تھامے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ پہلے ڈنر کریں پھر جھگڑ لیجیے گا آپ، وہ کھانے کی ٹرے بیڈ کے تقریباً درمیان میں رکھتے بولا۔ مطلب بات وہیں آ ٹھہری تھی۔ دماغ نہیں خراب ہمارا، آپ جیسے فیلنگ لیس انسان سے لڑیں۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ سوری کروں؟ وہ پنجوں کے بل نیچے کارپٹ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچتا پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا نیلم ابرار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کا یہ چہرہ بناوٹی تھا، اصل تو وہ تھا جو دوپہر میں نیلم کی ذات کا خلاصہ کر رہا تھا۔ مگر کئی بار ہوتا ہے ہم اداکاری کرتے کرتے حقیقت میں اس کردار کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ ہمیں واپس جانا ہے، وہ اطمینان سے بولتی ٹائیگر کا دماغ گھما چکی تھی۔ تمہاری مرضی چل رہی ہے؟ ڈرامہ سمجھ رکھا ہے تم نے؟ 3 مہینے تم پر دماغ خراب کرتا رہا ہوں میں۔ تم کہہ رہی ہو واپس جانا ہے؟ کہا تھا میں نے تم لائق ہی نہیں ہو اس کام کے، اس مشن کے۔ یہ کام اعلیٰ ظرف لوگ ہی کر سکتے ہیں، تمہارے جیسے خود غرض نہیں۔ آرمی چیف سے بریگیڈیئر عتیق الدین سے ڈائریکٹر جنرل سے سب سے کہا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ہے بھروسے کے قابل۔ ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں۔ مگر کوئی میری بات سنے تب نہ۔ وہ آئی ایس آئی سے تعلق رکھتا تھا۔ برداشت اور صبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دوسری خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس ان میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ برداشت سے کام لیتے ہیں اور صحیح موقع پر وار کرتے ہیں۔ مگر یہ نیلم ابرار تھی جس کے بارے میں وہ خود کہتا تھا کہ اس میں صلاحیت ہے لوگوں کو ہپنوٹائز کرنے کی، ان کے موڈ بدلنے کی۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم گن تک نہیں چلا سکتے۔ کاکروچ سے ڈرنے والی لڑکی نے آپ کو کر کے دکھایا اور ہم اس مشن کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کیا؟ بلا وجہ سب نے سر چڑھا رکھا ہے ٹائیگر، اصل میں تو گرگٹ ہیں آپ، گرگٹ۔ اب جو اولڈ فورموں میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ میجر راز کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پریکٹس کر لی ہے ہم نے۔ وہ ٹیبل تک گئی اور فائل اٹھا کر میجر راز کو پکڑانے لگی۔ اس نے فائل جھپٹنے کے انداز میں پکڑی تھی۔ جبڑے بھینچے ایک غصیلی نگاہ اس کے مغرور چہرے پر ڈال کر دھپ دھپ کرتا نکل گیا۔ دروازہ اتنی ہی زور سے مارا تھا جتنی نیلم کو اس سے توقع تھی۔ بدتمیز انسان۔ وہ چھلانگ مار کر بیڈ پر چڑھی اور کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ ایک عادت اس میں تھی، اگر جواب نہ دیتی تو آنسو بہا لیتی، اگر جواب دے دیتی تو بے فکر ہو جاتی، جیسے اگلے بندے نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ میں نے صحیح اندازہ لگایا تھا، بلیک سٹار کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی منصوبہ بندی ہو اور بلیک سٹار اس میں حصہ نہ لے؟ بلوچستان کی سب سے بڑی تنظیم کے کارکنوں سے رابطے استوار کیے ہیں میں نے۔ ان کی رہنما تک یہی کہا ہے کہ
بلیک اسٹار ان کی مدد کرتا ہے اور بدلے میں اپنی من پسند جگہ پر بم بلاسٹ کرواتا ہے۔ کمرے میں تیزگی بڑھتی جا رہی تھی۔ سیڈول جسم طاقتور بازوؤں کے ساتھ وہ کوئی پہلوان دکھائی دیتا تھا۔ کلین شیوڈ گندمی رنگت پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹا سامنے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھا جس کی روشنی کمرے کی تاریکی کو کچھ کم کر رہی تھی۔ وہ صرف ٹراؤزر میں پہنے ہوئے تھا، اس کی کمر پر چند لمبے لمبے نشانات تھے۔ تو پھر آگے کا کیا سوچا تم نے؟ وائرلیس سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ وہ کمر کے بل پلٹ گیا۔ چہرہ آپ چھت کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے سینے اور گردن کے درمیان موجود ابھار پر گولی کا نشان تھا، جلا ہوا گول دائرہ۔ بلیک اسٹار سے رابطہ اور کیا؟ اس نے بتایا۔ تو میں رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کر دوں؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ ہاں کر دو۔ مجھے لگتا ہے کہ انڈر ورلڈ میں موجود ہمارے بندے اب بلیک اسٹار پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مجھے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں لگتا۔ خیر اس کا فیصلہ تو ایجنسی کرے گی۔ دوسری جانب سے جواب آیا۔ تم کیوں مل رہے ہو بلیک اسٹار سے؟ تمہیں نہیں لگتا یہ وقت بیسٹ ہے؟ جب اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں وہ تجویز پیش کر رہا تھا۔ ایگل کی وجہ سے میں اس کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا۔ بہت مشکل سے ثابت کیا کہ میں آئی ایس آئی کا بندہ نہیں ہوں اور اپنا بدلہ بھی خوب لیا ہے۔ ایگل کو ذلیل کروا کے نکلوایا ہے ایماز پلازا سے۔ آخری جملے پر اس کی آواز پرجوش سے تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایگل آئی ایس آئی کا بندہ ہے؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر حرب کے قتل میں اس کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری جانب موجود شخص کی آواز میں اب غصہ شامل تھا۔ کمینے پاکستانی ہماری زمین چھین کر ہم پر ہی ہتھیار چلاتے ہیں۔ وہ دانت پیستا بولا۔ میں بھی بدلہ لیے بغیر خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے ہمارا ایک ساتھی مارا ہے، ہم ان کا پورا خطہ تباہ کر ڈالیں گے۔ مقابل پرعزم تھا۔ ضرور، اس نے مٹھی دباتے اپنے ساتھ کا اعلان کیا۔ آپ تیار ہیں؟ ٹائیگر نے گپ اندھیرے میں درخت کی اوٹ میں کھڑی نیلم سے پوچھا۔ اس نے وائرلیس نما ڈیوائس کے تھرو جو یہ کوڈ میں پہلے سے ہی سیٹ کردہ کوڈ پر رنگ دی۔ جو یہ کوڈ M2 گروپ کے ممبرز بھی اس کوڈ سے رابطہ کر سکتے تھے۔ اس ڈیوائس کی فریکوینسی ایسی سیٹ کی گئی تھی کہ رابطے کے دوران آس پاس کی باقی تمام فریکوینسیز ڈسٹریکٹ کر دی جاتی تھیں تاکہ لوکیشن نہ ٹریس کی جا سکے۔ دراصل گلوبل ٹیلی کام نیٹ ورک کے سگنل سسٹم جسے SS7 کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کسی بھی نمبر پر بھیجے جانے والی ای میلز، SMS کالز، ریکارڈنگ، فوٹوز، کانٹیکٹس، یہاں تک کہ پورا اسمارٹ فون کا ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے مقام کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایماز سے تو اتنی توقع نہیں تھی کہ کیونکہ وہ زور بازو پر کام کرنے والا بندہ تھا، مخبر چھوڑنے والا، مگر ٹائیگر کو خطرہ شاکر اور میورک سے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بندے را اور CIA سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اس کا جنون تھا، مشاہدہ یا تجربہ، کہ وہ بندہ دیکھ کر ہی اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا۔ گو کہ میورک کے خلاف اسے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، مگر اسے اپنی اس ذہانت پر پورا یقین تھا۔ پچھلی بار وہ صرف ایماز کے لیے میدان میں اترا تھا، کم وسائل اور کارکنوں کے ساتھ، مگر اس بار مشن میں 300 سے زائد ایجنٹس اور آرمی آفیسرز تھے جو بلوچستان، کراچی، امریکہ، سعودیہ، افغانستان میں بھیس بدلے اپنے اپنے کاموں پر پوری ہمت، جوش اور جذبے سے جٹے ہوئے تھے۔ پچھلی بار ان کے 4 ساتھی شہادت حاصل کر چکے تھے، اب نہ جانے کتنوں کی باری تھی، مگر وہ بے فکر تھے۔ سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، وہ بھی کم سے کم وقت میں۔ یہ سڑک بہت سنسان تھی، رات مغرب کا وقت، آس پاس درختوں کا جھنڈ، منظر کچھ خوفناک بھی تھا۔ وہ بس اس بات سے خوفزدہ تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جینز کے ساتھ ڈارک بلیو شرٹ پہنے، گلے میں نیوی بلیو سٹولر ڈالے وہ ننگے پیر تھی، بال بھی کچھ بکھرے الجھے تھے، شرٹ پر مٹی لگی تھی اور شکن آلود بھی تھی۔ کیپٹن نیلم، بی بریو، یو کین ڈو اٹ۔ کیپٹن حمزہ نے اسے پانی کی بوتل پکڑاتے دلاسا دیا۔ یس آئی کین۔ اس نے بوتل تھامتے پانی کے چند گھونٹ بھرے، اللہ کا نام لیا اور لمبی سانس لی۔ ٹائیگر نے سگنل دیا، سامنے سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور مستعدی سے ڈرائیونگ میں مگن تھا جب ایک لڑکی جنگل کی جانب سے بھاگتی ہوئی آئی اور کار بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا اسے بے سدھ پڑا دیکھ کر واپس پیڑوں میں گم ہو گیا۔ کار کے جھٹکے سے رکنے پر اسمارٹ فون میں گم منہاج منظر میں واپس لوٹا۔ اس کے پیچھے سیکیورٹی کارز بھی بریک لگا چکی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے گارڈز بھی اپنے مخصوص حلیے اور انداز میں نیچے اتر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ کار ڈور کھولتا باہر نکلا۔ سر، لڑکی کے ماتھے پر لگی ہے، ایک گارڈ نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے کہا۔ منہاج نے آگے آتے لڑکی کے چہرے پر نظر دوڑائی تو گویا پورا جسم آنکھ بن گیا۔ یہ چہرہ کیوں اس کے آس پاس بھٹک کر بھی دائرہ حصار سے دور رہتا تھا، تسخیر سے دور۔ وہ میکانکی انداز میں آگے بڑھا، وہی بال، وہی خد و خال، 19-20 کا بھی تو فرق نہیں تھا۔ اس کی جان غلافی آنکھوں میں سمٹنے لگی۔ ہٹو! دور دور کھڑے گارڈز کو بھی اس نے مزید دور کر دیا۔ کچھ تو پیٹھ کیے رائفلز جنگل کی جانب تانے کھڑے تھے۔ اٹھو ملکہ! اس کے منہ سے یہ خطاب بے اختیاری میں ہی ادا ہوا تھا۔
کار کا دروازہ کھولو۔ اس نے نیلم کو اپنی بازوں میں اٹھا لیا۔ آرمی کی سخت ٹریننگ انسان کا سٹیمنا بڑھا دیتی ہے۔ سر پر لگے زخم کے باوجود وہ ہوش میں تھی۔ منہاج نے موقع ہی نہیں دیا تھا، ورنہ منصوبے کے تحت اسے کچھ دیر بعد اٹھ جانا تھا۔ اس کے لمس پر وہ جل اٹھی تھی اور اپنی غلطی پر دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت بھی کی۔ جلدی چلاؤ، اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا بولا تھا۔ ٹائیگر سر، کہیں نیلم کو زیادہ تو نہیں لگ گئی؟ وہ اٹھی نہیں۔ کیپٹن حمزہ نے پریشان کھڑے ٹائیگر سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، روکو، کانٹیکٹ کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ وائرلیس کو لے کر سائڈ پر چلا گیا۔ جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ میجر راز کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ نیلم کے لیے حد سے زیادہ پریشان تھا۔ وہی نہیں بلکہ کیپٹن حمزہ اور ان کا ایک اور ساتھی جو ابھی موجود تھا، وہ بھی پریشان صورت لیے آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے موجود وائرلیس کو وائبریٹ ہوتا محسوس کیا تھا۔ اس کے کان میں اسپائی ایئر پیس لگا تھا، بالکل مونگ کے دانے جتنا، میگنیٹ جو کہ اس کے ایئر ڈرم کے ساتھ چپکا تھا۔ ڈریس اپ ہونے سے پہلے اس نے ٹرانسمیٹر بیٹریز سیٹ کر لی تھی۔ جیک کو وائرلیس میں بہت مشکل سے کنیکٹ کیا گیا تھا، کیونکہ عام طور پر اس کے ساتھ سیل فونز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وائرلیس نما ڈیوائس کا استعمال تھوڑا مشکل تھا۔ مائکرو فونز کو اس نے گردن کے گرد موجود لوپ کے ساتھ اٹیچ کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی اسٹیل واچ پر اسپائی کیمرہ لگا تھا، جس کی وجہ سے میجر آس کار کا منظر بآسانی وہ اپنے پاکٹ منی لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن نیلم، آر یو اوکے؟ اف یس دین پلیز موو۔ ٹائیگر کی آواز 50 ڈیسیبل سے زیادہ نہ تھی۔ سوئی گرنے کی آواز 5 ڈیسیبل ہوتی ہے۔ نیلم کے جسم میں نمایاں جنبش ہوئی تھی، جسے دیکھتے دوسری جانب حمزہ اور ٹائیگر نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اسے خطروں کے سپرد کر کے خیال رکھنے کا کہا گیا تھا۔ تاریکی بڑھ رہی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا بھوتوں کے اس مسکن میں داخل ہو رہا تھا، جہاں دن کی روشنی میں بھی جاتے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے جو جیکٹ پہن رکھا تھا، اس کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی۔ اسے ٹائیگر کہتے تھے تو اس کے دشمن کو بلیک سٹار۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے۔ آج عالم نے ایک غلطی کی تھی، وہ اسے اپنے سابقہ دشمنوں کی طرح ہلکا لے رہا تھا، مگر اب وہ ان 3 ماہ میں اس کے بارے میں اتنا جان چکا تھا کہ اس کے ہر اگلے قدم کا رخ پتہ لگا لیتا۔ اس کی تحقیقات کے مطابق وہ امریکہ اور بھارت کا وفادار ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی دہشت گردی میں بھی ملوث ہے۔ سیاسی دہشت گردی سے مراد سیاسی گروہوں کی آپس میں چپکلش کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کروا دینا، کئی بار حادثاتی طور پر تو کئی بار ٹارگٹ پر رکھ کر۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پارٹی بھی وار کرنے کو میدان میں اتر آتی ہے اور نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سارا الزام فوج پر آتا ہے کہ ملکی حالات خراب ہیں اور فوج سو رہی ہے، اور یہاں پہنچ کر منہاج اسحاق کے سینے میں ٹھنڈ اتر جاتی ہے۔ ویر از ہی؟ اس نے اپنے ساتھ موجود ساتھی سے رابطہ کیا جو اسی علاقے کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ ٹائیگر سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ بیک ٹو دا ڈور۔ 2 منٹ مزید لگے تھے جب وہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کی گری دیواروں کی اور سے 2 لوگوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ میوریک اور اس کے ساتھ ایک فقیر نما انسان کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے پیکٹ کا تبادلہ کیا، اس کے علاوہ ایک کوڈ لائن کہی اور مخالف سمتوں میں چل نکلے۔ ٹائیگر نے بجلی کی رفتار کا ساتھ دیتے تیزی سے وائرلیس نما ڈیوائس نکالی۔ ممبر آف M2 اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے اپنے ٹیم ممبر ہونے کا ثبوت دیا گیا تھا۔ لسن ایجنٹ 53۔ وہ کھڑے کھڑے پلان ترتیب دے رہا تھا، پورا منصوبہ بیان کرتے اسے یہاں سے نکلنے کا سوچا، اور جیسے ہی دیوار سے الگ ہوا ایک آہٹ اس کے تیز کانوں سے ٹکرائی۔ بغیر مڑے ہی اسے ترچھی نگاہ سے ہولے کو دیکھا اور اس کے قریب آنے پر کلا بازی کھاتے اپنی ٹانگ میں اس کا گھٹنا دباتے گرا دیا۔ ٹائیگر سر، اٹس می M2۔ وہ اسے اپنی ٹانگ چھڑاتا خفگی سے بولا تھا۔ اوہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر، میں تو بس نکل ہی رہا تھا، اس نے سرگوشی سے بھی کم آواز میں جواب دیا۔ میجر راس بھی کھڑا ہو چکا تھا، اس کے گھٹنے کے نیچے شاید کچھ چپکلی آ کر پچک گئی تھی۔ ہلکی سی کراہ پر منہاج اسحاق نے مڑ کر دیکھا۔ ہسپتال یہاں سے دور تھا۔ 20 منٹ گزرے تھے کہ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے گردن موڑے پوچھا تھا۔ پہلے کی نسبت اب اس کے چہرے پر تشویش کم تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، بس وہ سر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی، پھر کار کی سیٹ پر ہاتھ مارنے لگی۔ اس کا انداز ٹٹولنے جیسا تھا، جیسے کسی چیز کی ساخت کو محسوس کر کے اسے پہچان لینا۔ کون ہے؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شاید اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کار میں ہے۔ اس کی نظریں آس پاس گھوم رہی تھیں، ایک بھی جگہ ٹک نہیں رہی تھیں۔ منہاج کو جو سمجھ آ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ 3 ماہ پہلے تو وہ دیکھتی تھی ہر چیز کو، اس کے چہرے کو، دنیا کا ہر رنگ اس کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے شنگرفی لب دھیرے سے ہلے تھے، اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی سی تھی۔ کوئی بولے، کون چلا رہا ہے کار؟ کوئی سن رہا ہے مجھے؟ وہ رونے لگی تھی۔
شاید ماتھے پر لگے زخم کی وجہ سے، یا پھر شاید خوف کی وجہ سے، یا پھر آنکھوں کے آگے چھائے سیاہ پردے کی وجہ سے منہاج اندازہ نہ لگا پایا تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں انسان ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ڈرائیور کا خاموشی سے کار چلا رہا تھا۔ منہاج ابھی تک گردن موڑے بیٹھا تھا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے نیلم کو ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتے پایا تھا۔ ہمیں پہلے ہی زخم آیا ہے، اس پر آپ کا یہ تکلیف دہ سوال۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ آئی ایم سوری، بس ہاسپٹل آنے ہی والا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کنپٹیاں سہلانی شروع کر دی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہ حقیقت کیوں نہیں مان پا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس کی مرہم پٹی کروائی گئی۔ وہ اب ہسپتال کے گیٹ سے باہر آ رہے تھے۔ اس کے آس پاس سیکیورٹی گارڈز منڈلا رہے تھے۔ شکریہ، آپ کا، ہم چلے جائیں گے۔ وہ اسے چند قدم آگے نکلتی بولی۔ اس کا لہجہ بالکل پہلے والا نہ تھا۔ چیختی چلاتی، منہ نوچتی۔ وہ لڑکی تو بہت مختلف تھی۔ سنو، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا جو مین روڈ کے کنارے آ گئی تھی۔ ہم اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتے، وہ ذرا رکھائی سے بولی۔ چھوڑو، ناموں میں کیا رکھا ہے۔ تم چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ سیدھی کھڑی تھی جبکہ وہ ترچھا سا کھڑا تھا۔ اس کے لمبے بھاری وجود کے آگے وہ چھپ سی گئی تھی۔ ہمیں لفٹ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ رکشا، رکشا، اس نے ہاتھ ہلاتے سامنے سے آتے رکشا کو روکا۔ وہ دیکھ اب بھی سامنے رہی تھی۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ رکشے والے نے اس کو اوپر سے نیچے تک ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھا۔ آواز کے تعاقب میں آگے بڑھتے اسے رکشا ٹٹولا اور بیٹھنے لگی جب منہاج نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ دفع ہو یہاں سے، وہ رکشے والے پر دھاڑا۔ سنو ملکہ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اب ضد مت کرو۔ کون ہو تم پاگل انسان؟ نیلم نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ نازک سی حسینہ کا اتنا بھاری ہاتھ اور ٹارگٹ! منہاج چونکہ اس کی امید نہیں رکھتا تھا، ناف پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو لڑک کر سنبھلا۔ گارڈز بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے۔ نیلم نے کے آس پاس دائرہ سے بنا دیا۔ ایک نے پانی پیش کیا جسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ شاید وہ بہت سے لوگوں کی موجودگی محسوس کر گئی تھی۔ منہاج نے سب کو ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور پلٹ کر کار میں جا بیٹھا۔ جب تک وہ ٹیکسی لے کر نکل نہیں گئی وہ انتظار کرتا رہا تھا۔ M2 کو جو لائحہ عمل بتایا تھا اس کے مطابق وہ کار لے کر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے ڈائریکشن بتائی تھی۔ جیسے ہی وہ فقیر نما بندہ اس علاقے سے نکلا وہ اور مین روڈ کی طرف آیا، تیز رفتاری میں آتی کار سے پرزور ٹکر ہوئی۔ اس میں موجود میجر راز کا بندہ فوراً باہر نکلا اور اسے دیکھنے کے بہانے ایک سرنج اس کے موٹے بازو میں گھونپ دی۔ سارا سلوشن ختم ہونے کا اطمینان کر کے سرنج نکال کر اسے کار میں ڈال دیا۔ سامنے سے آتے ٹائیگر نے یہ سب دیکھا تھا مگر ایک عام راہ گزر کی طرح آگے بڑھ گیا۔ جیکٹ کی ٹوپی سر پر رکھے ہونے کی وجہ سے اس کے صرف ہونٹ دیکھ رہے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے سوا سڑک پر کچھ نہ تھا۔ ٹائیگر نے انگوٹھا کھڑا کر کے اس کو پرفیکٹ کا سگنل دیا تھا۔ وہ ابھی راستے میں تھا جب اس کے پاس موجود وائرلیس نما ڈیوائس وائبریٹ ہوئی۔ CN1 ہیئر، نیلم نے اپنا کوڈ بتایا۔ ٹائیگر، وہ مجھے فالو کر رہے ہیں۔ گڈ، تم اپارٹمنٹ کی طرف نکل جاؤ۔ بٹ میرے پاس کیز نہیں ہے، شاید ایکسیڈنٹ کے ٹائم پاکٹ سے نکل کر گر گئیں۔ اس نے اب اپنی پریشانی بتائی تھی۔ رکشے والے سے لے لو۔ اس کی توقع کے برعکس وہ دھڑا نہیں تھا۔ ہی از آور پارٹنر، میجر راس نے اسے تسلی دی۔ وہ اس کی احتیاط اور ذہانت کی قائل ہو گئی تھی۔ رکشے والے نے نامحسوس انداز میں چابی اسے تھمائی اور زیادہ رش والی جانب گھس گیا۔ رکشے کی رفتار بھی بڑھا دی۔ ان کی ممکن کوشش تھی کہ وہ اس کی رہائش تک نہ پہنچ سکے اور اگر پہنچ جائے تو اس کے انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ BS کی کار بہت پیچھے رہ گئی ہے، رکشے والے نے نیلم کو اطلاع دی۔ BS سے اس کی مراد بلیک سٹار کی تھی۔ نیلم نے سکھ کا سانس لیا مگر احتیاطاً اسے پہلے اپارٹمنٹ ہی جانا تھا۔ اپارٹمنٹ کے سامنے رکشہ رکنے پر اس نے ایک نابینا فرد کی طرح ہی پوز کیا تھا اور کرایہ دے کر اندر چلی گئی۔ منہاج آیا؟ نہیں سر، بلکہ وہ آ رہا ہے۔ نہیں، اس کے گارڈز ہیں، شاید وہ کیپٹن نیلم کو فالو کرتے یہاں تک آئے ہیں۔ سنو، تم ہوشیار رہنا، جیسے ہی کسی گڑبڑ کا احساس ہو مجھ سے رابطہ کرنا۔ کیپٹن نیلم پر کڑی نظر رکھو۔ دوسری جانب موجود ٹائیگر نے اپنے ماتحت کو مطلع کیا۔ جو حکم سر، وہ مؤدب بنا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اوپر کیوں نہیں گئے؟ منہاج کی کار تقریباً 10 منٹ لیٹ تھی۔ وہ اجرت میں باہر نکلا، ان پر دھاڑا تھا۔ سر، گارڈ نام پوچھ رہا ہے جس سے ملنا ہے اس کا، ایک گارڈ نے جواب دیا۔ پھر کچھ منہاج کی شخصیت اور کچھ اس کی دہشت ایسی تھی کہ گارڈز نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر چونکہ انہیں دیر ہو چکی تھی تو اتنے سارے فلیٹس میں سے نیلم کا فلیٹ ڈھونڈنا ناممکن سا تھا۔ اب وہ ہر ایک کا دروازہ بجا کر خود کو مشکوک ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ منہاج ان سب کو ہونہار نظروں سے گھورتا نیچے آیا، گارڈ کو ڈرایا دھمکایا، لالچ دی کہ بتائے کون سی لڑکی ابھی اوپر گئی ہے، مگر دوسری جانب سے ایک ہی جواب آیا، صاحب اتنے سارے فلیٹ ہیں، مجھے سب کا تھوڑی پتا ہے، اور ڈیوٹی بھی رات کی ہوتی ہے جس وقت کم ہی لوگ باہر آتے جاتے ہیں۔ بالآخر انہیں ناکام واپس جانا پڑا۔
नीलम ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, उसके पीछे कोई नहीं आया था, वो मुतमईन हो चुकी थी। अंदर दाखिल होकर उसने गोया तमाम दौरानिये में पहली बार सुख का सांस लिया था। उसे अपना आप बहुत हल्का महसूस होने लगा। पूरे फ्लैट में खामोशी का राज था। उसने लार्ज साइज फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। टाइल्स जगमग कर रही थी। कुशादा साफ सुथरा अपार्टमेंट था। अमेरिकन किचन में खड़ी वो शेल्फ की जानिब रुख किए पानी चढ़ा रही थी जब धप की आवाज़ आई। उसके कान फौरन मुतवज्जे हुए। दिल जैसे फटने को करीब था। उसके हाथ की पोरें तक लरज रही थी। खौफ था कि अगर उस दहशतगर्द को उसकी हकीकत मालूम हो गई तो। कुछ देर पहले पानी से तर हलक खुश्क हो चुका था। बालकनी की खिड़की का पर्दा हटाकर उसे जैसे ही अंदर झांकना चाहा, किसी ने मजबूती से पीछे से ही उसके होंठों पर हाथ रख दिया था। एक पल को वो घबराई, मगर अगले ही पल टांग मोड़कर पीछे मौजूद शख्स की नाव फरमाना चाहा था कि उसने उसका पैर थामकर घुमा डाला। वो सोफे पर गिरी थी। मैं हूँ टाइगर। उसे टोपी सर पर से उतारी। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो दोनों सरगोशी से भी मध्यम बोल रहे थे। दोनों के सांस फूले हुए थे। नीलम का चेहरा पसीने से तर था। पहली मर्तबा इतनी गंभीर सूरत हाल हुई थी। मेरी बात गौर से सुनो। अपार्टमेंट की चाबी वहां नहीं है। मतलब किसी गार्ड ने उठाई है। हो सकता है वो गार्ड अभी मिनहाज के साथ ना हो। मुझे लगता है कि चाबी के मिलते ही वो आएगा। सोफे के पास ही खड़ा वो दूर झुककर बोल रहा था। नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर वो यहाँ आ गया तो। देखें, ये अंधा होना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ नजर आ रही है कैसे समझो कि नहीं आ रही। वो वाकई खौफजदा थी। टाइगर के चेहरे पर नागवारी फैल गई। 3 महीने की ट्रेनिंग का ये नतीजा दोगी मुझे? सिर्फ दावे करने आते हैं तुम्हें, डरपोक बुज़दिल। वो उसे लताड़ने लगा। नीलम का सर झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रहा हो। सुनो आप मेरी, हमारी एक और पार्टनर आ रही हैं। वो काफ़ी एजेड हैं। वो ऐसे प्रिटेंड करेंगी जैसे वो तुम्हारी केयर टेकर हैं। ओके? और बाकी सब याद है ना? जी। वो उसकी बात गौर से सुनती बोली। ज़्यादा लगी है? वो मज़ीद झुककर उसके माथे पर लगी पट्टी को हल्के से छूकर बोला। नहीं। उसका ये फ़िक्री अंदाज़ नीलम को बहुत भला लगा था। वो ब्लैक गाउन में आएँगी, दरवाज़ा खोल देना, मैं जा रहा हूँ, वो किसी वक़्त भी आ सकते हैं। वो उस पर एक अलविदाई नज़र डालता बोला और फिर वैसे ही बालकनी में बने जंगले का ताला खोलकर छलांग लगा चुका था। ये जगह स्टोर रूम्स की वजह से बच जाती है, जिसे वो खुफिया रास्तों के लिए इस्तेमाल करता था। यहाँ से वो पार्किंग तक पहुँच गया था। थोड़ी देर बाद एक चार चादर ओढ़े 40 साला औरत ने नीलम के दरवाजे पर दस्तक दी थी। क्या मिला तुम्हें उस शख्स से? टाइगर ने सवाल किया। उसकी जेब से ये पैकेट मिला है मुझे। एजेंट 53 ने पैकेट टाइगर को दिया। वो लोग इस वक्त अपने ठिकाने पर थे। टाइगर ने इस पैकेट को थाम लिया, जिसमें बेशुमार मेमोरी चिप्स मौजूद थीं। मुझे लगता है ये डाटा बहुत काम आने वाला है। टाइगर ने उसकी बात पर महज सर हिलाया था। ये सब उसे अब अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को भेजना थी। उसे वो पैकेट संभालने के बाद अपना लैपटॉप खोला। उस पर नीलम के अपार्टमेंट का सारा मंजर साफ था। वो और उनकी एक और एक्सपर्ट बैठी गुफ्तगू में मसरूफ थी। टाइगर उनकी गुफ्तगू सुनने लगा, जो कि अगली पेश आने वाली सूरत हाल पर मबनी थी। एजेंट आकाश वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे डिलीवर कर रहा है जो हम उस तक पहुंचा रहे हैं, तो क्यों ना हम कोई ऐसा मंसूबा तलाश करें कि एजेंट अर्जुन को मिलने को बुला ले, या फिर शाकिर को। किसी एक तक तो हमारी रसाई मुमकिन हो सके। कैप्टन हमजा ने स्ट्रॉन्ग कॉफी का कप का मग उससे थमाया और खुद भी लेकर बैठ गया। जस्ट अ मिनट। आज फिलहाल अपने तमाम ग्रुप्स का काम चेक कर रहा था। जब उसकी तसल्ली हो गई तब वो हमजा की जानिब रुख करता बोला, तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया है। क्यों ना हम उसकी मदद से शाकिर तक पहुंच जाए। यकीनन वो अब तक पाकिस्तान में ही मौजूद है। उसने कैप्टन हमजा को सराहते कहा। और जो ASP मिनहाज के अंडर है उसका क्या? वहां तक जाने की बेवकूफ़ी अब हम नहीं कर सकते। इस बार कोई गलती नहीं चाहता। और वो ASP खुद रिश्वतखोर था। मिनहाज का साथी पता नहीं कौन सी गलती कर बैठा जो उसके अताब का निशाना बना हुआ है। बस अब यहाँ तक कोई पहुंच सकता है तो वो है कैप्टन नीलम। तहखाना लॉक्ड है, कीज है नहीं, तोड़ने की बेवकूफ़ी कर नहीं सकते। सिक्योरिटी वहां सख्त है। उसने हजार मसाइल निकाल डाले। अगर हम कोशिश वो भी एक गद्दार के लिए। मेरा दिल चाहता है कि खुद ही पेट्रोल डालकर आग लगा दूं। इन जैसों की वजह से हमारा पुलिस महकमा बदनाम है। टाइगर ने तब कर उसकी बात काटी। कैप्टन हमजा की नजर अब स्क्रीन पर थी, जहां फ्लैट्स के बाहर लगाए गए खुफिया कैमरे एक नया ही मंजर पेश कर रहे थे। तुम्हें ये चाबी वहीं से मिली थी? मिनहाज ने प्राडो से उतरते अपने कोट का बटन लगाते पूछा। जी सर, वहीं थी। गार्ड ने एक बार फिर उसे यकीन दिलाया। चौकीदार ने हैरत से उन्हें देखा। मिलने जा रहे हैं अंदर, उनकी PA है, उससे काम है। गार्ड ने गेट कीपर को उलझन का शिकार देखते वजाहत दी, जबकि मिनहाज और 3 गार्ड्स ऊपर जा चुके थे। CN एमाज इज कमिंग। नीलम को मुतला करने के बाद वो लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड करते मंजर को गौर से देखने लगे। एक जगह नीलम के अपार्टमेंट का बाहर वाला हिस्सा नजर आ रहा था, जबकि दूसरी जगह फ्लैट्स के पार्किंग एरिया की और अपार्टमेंट के अंदर की सूरत हाल नजर आ रही थी।
اس وقت ہر اپارٹمنٹ کے دروازے کو چابی لگا کر دیکھنا سراسر غیر قانونی ہے سر، کوئی شور بھی مچا سکتا ہے، اگر کسی کو شک گزر گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ پلیز سر، آپ کا یہ کام میں آج ہی کروا دوں گا، ٹرسٹ می، اس کے پرسنل ورکر نے ملتجی انداز میں کہا۔ اسے ڈیک کے بعد منہاج نے رکھا تھا، پہلے یہ ڈیک کے لیے کام کرتا تھا، اب ڈائریکٹ منہاج کے لیے کرتا تھا۔ یہ بھی ڈیک کا ساتھی تھا، امریکہ میں چھوٹی موٹی کارروائیوں میں ملوث پایا جاتا تھا، ایسے ہی ایک حادثے میں ڈیک نے اسے آفر دی تھی، وہ بہت ذہانت سے ڈکیتیاں کرتا تھا اور تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس کرنے پر مرڈر بھی کر دیتا تھا، اس کے سر 2 خون تھے۔ پیٹر، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، سنا تم نے؟ آج ہی؟ وہ لفٹ کی جانب واپس مڑ چکا تھا۔ مائی پرومس سر، پیٹر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک عرصے سے اس کا اسمگلنگ کا کام بھی کرتا آ رہا تھا، اگر منہاج کے غدار بہت تھے تو اس کے وفادار بھی کم نہ تھے۔ ابھی ایک لمبی لسٹ ان لوگوں کی تھی جو عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے تھے مگر آج تک اس سے ملے نہ تھے۔ ٹائیگر، وہ کہاں ہیں؟ نیلم بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹی تھی، اس نے ڈیوائس سے رابطہ کیا۔ وہ واپس جا رہے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، ٹائیگر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شکر، نیلم نے پرسکون سانس خارج کی۔ لیکن پیٹر واپس نہیں جائے گا، شاید مجھے شک ہے، خیر آپ بے فکر رہیں، میں آتا ہوں۔ ٹائیگر نے اپنا جانا بہتر سمجھا، فی الحال شروعات تھی، کیپٹن نیلم بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹائیگر بمشکل تمام نیچے والے فلیٹ کے پائپ کے ذریعے اوپر والے فلیٹ میں بالکنی میں اترا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں فلیٹ لیے تھے، نیچے والا بھی انہی کے استعمال میں تھا، جس میں M2 کے ممبرز بھی رہتے تھے۔ بالکنی میں ہلکی سی دھپ کی آواز پیدا ہوئی تو 40 سالہ عورت آگے بڑھی۔ ٹائیگر سر آپ؟ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، نیلم بھی وہیں آ گئی۔ پیٹر مجھے یہیں گھومتا نظر آ رہا ہے، ہو نہ ہو وہ آپ لوگوں کا اپارٹمنٹ ڈھونڈ کر ہی جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھ بیلٹ پر ٹکائے کھڑا تھا۔ سر اگر وہ آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہی تو سمجھانے آیا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ اول تو پیٹر اندر آنے کی حماقت نہیں کرے گا، اگر کر بھی لے تو آپ دونوں سوتے بنیے گا۔ آپ لوگوں کی پسٹل کہاں ہے؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ خاتون نے شلوار میں لگی زپ کو کھول کر ریوالور نکالا۔ آپ کا؟ اس نے نیلم سے پوچھا، جس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی بورنگ گیم چل رہا ہو۔ پلوں کے نیچے بیڈ روم میں، اسی انداز میں جواب آیا۔ تو اگر وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو حملہ کر دیجیے گا، نہیں تو خاموشی بھلی ہے، میں احتیاطاً یہی رکا ہوا ہوں۔ کیپٹن نیلم آپ پریشان لگ رہی ہیں، ایوری تھنگ از اوکے؟ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے، ناخنوں کو گھورتی نیلم سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے اندر چلی گئی۔ خاتون نے ٹائیگر کو دیکھا۔ آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ وہ اپنا ریوالور اٹھاتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ کیا ہوا ہے، کوئی پرابلم ہے؟ وہ دھیمے اور ملائم لہجے میں مخاطب تھا۔ نیند آ رہی ہے ہمیں، وہ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ پلیز ابھی سوئے مت، پیٹر کسی بھی وقت آتا ہوگا۔ اس کے ملتجی انداز نیلم کے اندر آگ لگا رہے تھے۔ ویسے وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، اور اب جب اس کی بنا پرمیشن کھڑا ہے تو کتنا نرم لہجہ ہو گیا اس کا۔ حالانکہ یہی نرم لہجہ میجر راز کا اپنے تمام ٹیم ممبرز کے ساتھ تھا، مگر نیلم نے غور کب کیا تھا؟ اب آپ ہماری نیند پر بھی پہرے بٹھا دیں، وہ ہلکی آواز میں غرائی۔ میری بات سمجھ؟ ٹائیگر کی بات منہ میں ہی تھی جب وہ کمفرٹر کے اندر گھس گئی۔ سردیاں بس شروع ہی ہونے والی تھیں۔ ٹائیگر نے لمبا سانس خارج کیا اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ایک کاغذ کا نقشہ نکالا اور اس پر غور و خوض کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد اپنے سیل پر بھی کچھ ٹائپ کرنے لگتا۔ اس کی سرچنگ جاری تھی۔ 1 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر کمفرٹر پر ڈالی اور دوسری خاتون پر جو کچھ ہی دیر پہلے یہاں آئی تھی، اپنے ریوالور کا میگزین نکالے بیٹھی تھی۔ کافی پئیں گی آپ؟ میجر راس اپنا کام چھوڑ کر اٹھ گیا تھا، بیڈ کے پاس رکتے پوچھا۔ شکریہ سر، میں بناتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی جب ایک کیپٹن نیلم کے سوا اس کی ٹیم کا ہر ممبر اس کی عزت بھی کرتا تھا اور ہر حکم بھی مانتا تھا۔ ایک وہ تھی جو بس محبت کرتی تھی، ایسی محبت جس میں محبوب کی بات ماننا محبت کی توہین تھی۔ نہیں، آپ اس تکلف میں نہ پڑیں، میں خود بنا لیتا ہوں۔ وہ چلا گیا، اس نے منع کر دیا۔ وہ فوراً اس کا حکم مان کر چپ ہو گئی۔ اگر ان کی جگہ نیلم ہوتی تو ایک لمبی بحث کے بعد چائے بھی پتہ نہیں نصیب ہوتی کہ نہیں۔ ابھی وہ کچن میں گیا ہی تھا جب اسے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اندر واپس گیا، اپنا ریوالور اٹھایا۔ اسی وقت اس کی وائرلیس نما ڈیوائس وائبریٹ کی۔ وہ یس کرتا خاتون کو اشارہ کرتا بالکنی کی جانب چل دیا۔ ٹائیگر سر، پیٹر اپارٹمنٹ کے ڈور پر ہے، کیپٹن حمزہ نے اطلاع دی۔ سر کیز میچ کر گئی ہیں، وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات اندھیری میں لوگ بے فکری میں کل کی روشنی کے انتظار میں آنکھیں موندے تکیوں کے غلافوں سے خواب پہ روئے سو رہے تھے، جب پیٹر جیسے وفادار اور منہاج جیسے بے چین لوگ اپنی کارروائیوں کے لیے جاگ رہے تھے۔ پیٹر مسلسل فلیٹس میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہا تھا۔ تقریباً 1:30 کے قریب اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ باری باری ہر دروازے پر بہت محتاط انداز میں چابی لگا کر چیک کرتا، چونکہ وہ ڈکیتی کرتا رہا تھا تو یہ کام اس کے لیے اتنا مشکل نہ تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ نیلم کے فلیٹ پر کھڑا تھا۔
चाबी घुमाई, लॉक खुल गया। उसकी खुशी चेहरे से पता चल रही थी। सफेद चेहरा खिल उठा था। अंदर जाने की गलती वो नहीं कर सकता था। उसने आसपास नजर नजर दौड़ाई, कोई जीरो ना थी। दरवाजा वापस लॉक करके वो नीचे उतर गया। सर, वो जा चुका है, सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा है। कैप्टन हमजा उसको सेकंड सेकंड की खबर दे रहा था। टाइगर ने राब्ता मुनक़ता किया और अंदर चला आया जहां नीलम जाग रही थी। पीटर जा चुका है, खतरा टल गया है। हम एक स्टेप आगे आ गए हैं। एमास को लोकेशन पता चल गई है। वो जल्द ही आपसे राब्ता करेगा। टाइगर अब तक होने वाले हर मंसूबे के तहत काम पर खासा मुतमईन था। MM2 की टीम भी एक रिकॉर्ड हासिल कर चुकी थी। ये एक बड़ी कामयाबी थी। बस उन्हें रिपोर्ट का इंतजार था कि उन चिप्स से क्या डाटा मिला है। सर, आप बहुत थक गए हैं, आराम कर लें, हाथून ने मशवरा दिया। मुझे इस वक्त कॉफी की अशद जरूरत है। वो मुरवतन मुस्कुराया। हम बनाते हैं। वो बेड से नीचे उतर आई। आपको कॉफी तो बनाना नहीं आती, मेजर आरा से कहा। इतना मुश्किल काम भी नहीं है, वही बहस करने की आदत। इतना आसान होता तो आप पहले ना सीख चुकी होती। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हमारे घर में कोई कॉफी नहीं पीता, वो बुरा सा मुंह बनाते बोली। तो फिर सीखने का फायदा? क्या पता मुस्तकबिल में कोई घर वाला पीने लग जाए, उसने तीखे कमान जैसे अबरू उठाते कहा। हाथून उनकी नोक झोंक पर बस मुस्कुरा ही सकी थी। फिर वो स्लीपर्स पहनकर किचन में आ गई। काउंटर के पास खड़ी वो कॉफी फेंट रही थी, जबकि मेजर आस एक स्टूल चेयर खींच कर बैठ गया और सर टेबल पर रखकर उस पर बाजू रखा हुआ था। नीलम उससे काफी फासले पर थी। कॉफी तैयार हो गई तो वो उसके करीब चली आई। मजबूत गंदमी रंग के बाजुओं पर मौजूद बाल उन्हें और हसीन बना रहे थे। उभरी हुई नसें नीलम को बेखुद कर रही थी। वो साहिर था, उसे जकड़ लेता। वो बेख्तियार बेखुद हो जाती थी, जो हमेशा लोगों को अपने लिए बेखुद होते देखती थी। उनकी आंखों में अपने लिए सताइश देखते थे। आज एक ऐसे शख्स के तलिस्म में जकड़ गई थी जो उसके हुस्न को, उसकी बहादुरी को, उसकी मोहब्बत को किसी को भी तो खातिर में ना लाता था। कई बार उसे लगता उसकी यही बेनियाजी उसे नीलम अबरार के लिए अहम तरीन बनाती है, खास, बहुत खास। एक लम्हे को उसका दिल चाहा मेरे राज को झंझोड़ कर रख दे। पूछे उससे अपने रद्द किए जाने की वजह, उससे उसका म्यार पूछे क्या है ऐसा जो इसे नीलम अबरार की मोहब्बत कबूल नहीं करने देता। वो मोहब्बत ना करे मगर उसकी मोहब्बत तो कबूल कर ले। क्यों उसे दीवाना बनाकर छोड़ दिया है? वो मोहब्बत को मेरी रूह से निचोड़ कर ले गया, छोड़ गया मुझे इश्क की गलियों में दीवाना करके। उसकी नजरें मेजर राज के बाजू पर जमी थीं। उनकी तपिश इतनी थी कि वो किस्में सा कर जा गया। थकन की वजह से उसकी आंखों में सुर्ख डोरे नाच रहे थे और चेहरा भी सुत्ता पड़ा था। चाय, नीलम ने कॉफी मग बढ़ाया। काफी अचानक उसे अपनी बेखुदी का एहसास हुआ तो दुरुस्तगी करती बोली, उसने आंखें रगड़ी। सॉरी। वो कॉफी का मग उठाए बगैर ही चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे से निकला और बैल्कनी की जानिब चल पड़ा। उसने नीलम अबरार के हाथ की कॉफी नहीं पी थी। वो एक शख्स जो कम कम मुयस्सर है हमको, आरजू है कि किसी रोज वो सारा मिल जाए। उसे कहना कि मुलाकात अधूरी थी, वो उसे कहना कि कभी आके दोबारा मिल जाए। कराची शहर के एक मशहूर और हाई लेवल क्लब का मंजर सुबह 4 बजे भी वैसा ही था जैसे रात 12 बजे का। बेशुमार लाइट्स की रोशनी में प्लेटफॉर्म पर थिरकते वजूद आसपास की नशिस्तों पर विराजमान लोगों की तवज्जो का मरकज बने थे। कुछ वक्त मजीद गुजरा के फजर शुरू हो गई मगर क्लब का बेहंगम म्यूजिक और शोर कम न हुआ। पाकिस्तान मुल्क जिसे इस्लाम की बुनियाद पर हासिल किया था, ये उसी मुल्क का एक मंजर था। इस मुल्क के हसूल के ले जाने कितने सर कटे थे, कितनी इज्जतें मट्टी में जा मिली थी, कितने महाजर बेघर हुए थे तो कितने मासूम तलवारों की नोक पर लटके थे। जुल्म ही जुल्म था। सुनने में आता है कि बड़े सगीर में आज़ादी की जंग के वक्त इंसानियत पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ था। सफेद ट्राउजर पर ब्लैक फैंसी शर्ट पहने, गले में स्टॉलर डाले, शोल्डर कट बालों के साथ एक दरमियानी उम्र की लेडी काउंटर पर मौजूद थे। वो अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर देकर वो आसपास का जायजा ले रही थी। म्यूरिक अभी तक नहीं आया। उनके एक साथी की शिफ्टिंग हो गई थी। कैप्टन हमजा आया तो उनके साथ था मगर बाद में उसे मेजर आस की टीम में डाल दिया और उनके साथ एक और एजेंट को शामिल कर दिया। उसी ने ये इतला इस लेडी को दी थी। वो अंदर ही कहीं मौजूद है। उसने हाथ में पहने हैंड वॉश मोबाइल पर बहुत एहतियात से टाइपिंग की। जल्दी तलाश करो, एक और मैसेज। मुझे लगता है कि वो मुख्तलिफ गेटअप में है। एजेंट 61 ने जवाब दिया। हो सकता है, लेडी ने रिप्लाई किया। तुम अंदर जाओ, एजेंट 41 अनस इधर आएगा। लेडी ने हुक्म दिया। ओके मैम। उसने पोजीशन बदली। म्यूरिक अंदर गया है सीढ़ियों की जानिब। लेडी को 41 से इतला मिली। तुम उसका पीछा करो, मैं आती हूँ। वो सॉफ्ट ड्रिंक को एक अदा से इनकार करती छोटे छोटे कदम उठाते अंदर की जानिब चल पड़ी। कुछ देर बाद अनस के मुकाबिल आ गई। उन्होंने खुद को एक कपल का पोज देना शुरू कर दिया और यूं ही बातों बातों में ऊपर जाने लगे। यहाँ कैमरे लगे हैं 41, लेडी ने सरगोशी में कहा। आगे नहीं लगे होंगे, आखिर वो अपने खुफिया काम कैमरे में कैसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? अनस बोला। हम यहाँ से गुजरेंगे तो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे, लेडी ने नागवारी से कहा। मेरे पास एक प्लान है, अनस ने पुरसोच अंदाज में कहा। क्या? चले। वो वापसी को मुड़ गया। वेटर का यूनिफॉर्म कहाँ है? अनस ने पूछा। 61 की कार में, लेडी ने कहा।
ایجنٹ 41 نے کار میں ہی یونیفارم بدلا اور اس کے اوپر ڈارک براؤن کوٹ پہن لیا کہ شک نہ گزرے۔ اندر آ کر ایک خاموش گوشے میں اسے بھی اتار دیا۔ اس کے یونیفارم پر کلب کا لوگو بھی لگا تھا۔ میں اکیلے اوپر جاؤں گا، آپ یہاں کھڑی ہو جائیں، کوئی آئے تو بتائیے گا۔ اور ایجنٹ 61، آپ سی سی ٹی وی آپریٹنگ روم میں چلے جائیں۔ 61 نے فوراً عمل کیا۔ وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ 41 گو، انس کو 61 کا میسج ملا۔ اسی وقت وہ آپریٹنگ روم میں داخل ہوا۔ میرا سیل چوری ہوا ہے، میں وہاں بیٹھا، اس کا کام ہو چکا تھا، ان سب کا دھیان بٹ گیا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اوپر جا رہا تھا۔ انہیں 20 منٹ کی دیری ہو چکی تھی۔ جب تک وہ اوپر پہنچا، میورک اور ایک اور گریسفل پرسنالٹی کے مالک شخص وہاں سے نکل رہے تھے۔ کلب کی چھت پر موجود واحد اسٹور روم کو اس شخص نے تالا لگایا اور میورک کے ساتھ سرگوشیوں میں بولتا نیچے چلا گیا۔ بہرحال انہیں اسلحے کا ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، مگر انس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام یہ لوگ اتنے کھلے عام کر رہے ہیں۔ ان کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ پلرز کی اوٹ میں ہوتا۔ کمرے تک وہ پہنچ کر چھلانگیں مار مار کے وہ مشکل روشن دان کے جنگلے کو تھام کر لٹکتے ہوئے اندر جھانکا۔ خالی اسٹور روم اس کا منہ چرا رہا تھا۔ سر، اپارٹمنٹ نمبر 24 ہے، پیٹر نے لائبریری میں داخل ہوتے جھٹ سے کہا۔ وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے، چہرے پر گلابی رنگ کی ڈائری رکھے نیم دراز تھا۔ اس اطلاع پر بھی اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہ پیدا ہوئی۔ اسے ہلکی سی آواز نکالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کا کہا۔ اس کا رویہ عجیب ساتھی کے لیے تھا جس کے لیے وہ چند لمحے بےتاب رہا تھا۔ اب اسے ایسے پرسکون تھا جیسے بے چینی کبھی تھی ہی نہیں۔ خاموشی ایسی ہی تھی جیسی ہمیشہ سے لائبریری میں ہوا کرتی تھی، مگر جانے کیوں آج اسے ماضی نہیں یاد آ رہا تھا۔ بس ایک ہی چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتا، گلابی دائرے کے اوراق پر اجاگر ہو جاتا۔ وہ حسن پرست تھا؟ نہیں۔ پھر کیا سچ مچ میں محبت کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ کیا یہ افسانوں کے علاوہ بھی سانس لیتی ہے ہم انسانوں کی زندگی میں؟ ہاں لیتی ہے، انسانوں کی دنیا میں، مگر بے حس جانور درندے کب سے محبت کرنے لگے؟ کاش محبت کر سکتے، وہ تو کہتے ہیں ہو جاتی ہے خود بہت بغیر کسی تردد کے۔ اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ حقیر معلوم ہونے لگا کہ کہاں وہ اور کہاں ایک عام سی لڑکی۔ وہ کیسے ایک جذبے پر اپنی پوری زندگی، اپنا ماضی، حال، مستقبل وار دے، کیسے سارے راز کھول دے، کیسے؟ مجھے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے۔ میں منہاج ضحاک ہوں، مجھے محبت راس نہیں آتی، محبت میرے لیے بنی ہی نہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھا۔ ڈائری کے ورق پلٹنے لگے۔ تم میری روح کی محبت ہو۔ طلوع سحر کا وقت تھا۔ وہ کھڑکی پر ڈلے پردے ہٹاتی سورج کی کرنوں کو اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کرنے لگی۔ ہوا کا رخ مخالف سمت تھا اور ماحول میں سکوت، ہلکی ہلکی سرد ہوائیں سال کے آخری ایام کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ صبح بخیر، کیپٹن حمزہ کی آواز پر وہ مروتاً بھی نہ مسکرائی۔ بریک فاسٹ لیا آپ نے؟ کیپٹن حمزہ نے کچن کی جانب جاتے پوچھا۔ جواب ندارد۔ کیا ہوا، موڈ خراب ہے؟ وہ بیچ راستے سے ہی واپس مڑ آیا۔ لیو می الون، اس نے وہی جملہ کہا جو زیادہ تر لوگ بگڑے موڈ میں کہتے ہیں۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کندھے اچکاتا چلا گیا۔ نیلم اب بھی کھڑکی میں کھڑی سورج کو ابھرتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں؟ وہ اٹھے پیر واپس آیا۔ نیلم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ سورج کو مت گھوریں، بیچارہ شرما جائے گا۔ اس کی حصے مزاح نے نیلم کو ذرا لطف نہ دیا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ کیپٹن حمزہ کے پاس کچن میں چلی آئی۔ کھانا پکانا فوج سے تعلق رکھنے والے مردوں کے لیے عام سی بات ہے، سو وہ بھی انڈے فرائی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، آدھے گھنٹے پہلے ہی باہر گئے ہیں۔ حمزہ نے کمال مہارت سے انڈا پلٹتے مصروف سے جواب دیا۔ 2 گھنٹے میں بھلا نیند پوری ہوتی ہے؟ آپ نے انہیں جانے کیوں دیا؟ وہ غصہ ہوئی۔ کیپٹن حمزہ کے ارد گرد گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جی، اس کے منہ کا نقشہ ہی بگڑ گیا تھا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ میں ہیلپ کرواؤں؟ وہی خاتون کچن میں چلی آئی۔ نیلم کی بات بیچ میں ہی رہ چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر اپنی پریکٹس کی، کچھ کوڈ کریک کیے جو اس نے کمپیوٹر ماہرین سے سیکھے تھے، دوبارہ دہرائے، اپنے آگے کے منصوبے کو پھر سے ترتیب دیا۔ اس کا جتنا کام بنتا تھا وہ کر رہی تھی۔ دوپہر ہوئی تو اس نے ظہر ادا کی۔ اس کے ساتھ رہنے والی خاتون نے 2-3 بار ناشتے کی بابت دریافت کیا، مگر وہ انکار کر گئی۔ کیپٹن نیلم، میجر راز 3 بجے کے قریب اجلت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ایک فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ آپ کو 4 بجے تک ریسٹورنٹ پہنچنا ہے، جلدی کریں، ہری اپ۔ وہ تیزی سے بول کر وائرلیس نما ڈیوائس پر کوڈ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ 20 منٹ بعد وہ پھر سے آیا۔ نیلم واچ پہن رہی تھی جس پر اسپائی کیمرہ اٹیچ تھا۔ ایئر پیس وہ سیٹ کر چکی تھی۔ واچ ادھر دکھائیں۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے واچ لی اور خود ٹائٹ کر کے باندھی۔ اپنی ہینڈ موومنٹ صحیح رکھا کریں، مجھے ویو میں پرابلم ہوتی ہے۔ وہ نارمل لہجے میں مخاطب تھا۔ کیپٹن نیلم، آپ کو بریک فاسٹ کر لینا چاہیے تھا، کیپٹن حمزہ نے کہا۔ نیلم کا نام تقریباً آرمی کے تمام اسٹاف کو پتا تھا۔ ایجنٹس بے خبر تھے۔ ٹائیگر کا چہرہ تپ گیا۔ کچن میں گیا اور 3-4 منٹ بعد اسے آواز دی، جلدی کھائیں۔ سیب کاٹ کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پھر ایپل جوس کا ڈبہ اٹھا لایا۔ ٹائیگر، ہم
چپ کر کے کھاؤ اور جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ چلے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ جوس ختم کریں، وہیں گری پڑی ہوگی، ایک نئی مصیبت نہیں چاہتا میں۔ وہ جوس کا گلاس اسے تھماتا بولا۔ کیپٹن نیلم کا اسٹیمنا اتنا کم نہیں ہے میجر راس، اگر آپ بغیر بریک فاسٹ کے رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ لیں گے، اتنی جلدی نہیں مرنے لگے۔ وہ گلاس ٹیبل پر پٹک چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو آپ جیسے بندے کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ جوس کا گلاس اٹھا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ اور ہمارا خیال؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ ٹائیگر نے گلاس خالی کرتے اسے دیکھا۔ بحث کرنے کی بڑی بری عادت ہے آپ کی۔ کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سے ہی پڑی ہے، وہ اس کے پیچھے آتی بولی۔ غلط بیانی مت کریں، وہ مڑ کر بولا۔ نیلم نے قدموں کو بریک لگائی۔ آپ بحث مت کریں، وہ شاہانہ انداز میں گویا ہوئی۔ دونوں کا بریک فاسٹ تو اس لڑائی کی ہی نظر ہو گیا تھا۔ سر بی ایس نکل گیا ہے، وہ ریسٹورنٹ کی جانب ہی جا رہے ہیں، میں ٹاور پر ہوں۔ میجر راز کے بلوٹوتھ ایئر فون پر میں آواز ابری۔ وی آر کمنگ۔ چلو آپ۔ نیلم اپنے فلیٹ کے دروازے سے نکلی جبکہ میجر راز بیلکنی کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے والے اپارٹمنٹ میں آ کر وہ دروازے سے باہر نکلا، اپنی کار میں بیٹھ کر چل دیا۔ اس سے آگے نیلم ایک چھوٹی سی کار میں تھی جسے ان کا ہی بندہ چلا رہا تھا کیونکہ نیلم کو نظر نہیں آتا تھا۔ امداد بلوچ نے اس شخص کے ذریعے پیٹر سے رابطے کا طریقہ نکال لیا تھا۔ وہ چنے کے سالن میں نان ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دشمن گروہ کا رہنما بیٹھا تھا۔ پہلے ڈیک ہماری مدد کرتا تھا، اب یہ پیٹر نیا بندہ تو نہیں ہے مگر جگہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ ہیرے کی اسمگلنگ کرتا تھا مگر اب ایماس کا دایاں بازو بنا ہے۔ سنا ہے ڈیک کو ایجنسی والوں نے مار دیا ہے۔ اس کے بہت سارے ساتھی پچھلے 3 ماہ میں مارے جا چکے ہیں۔ 2 اس کے سعودی ساتھی بھی تھے، ایک کا نام حرب تھا، وہ بھی ہماری مدد کرتا تھا۔ اس نے ہم سے 2 حملے کروائے تھے مگر ایماس کو بے خبر رکھ کر وہ بلوچستان میں ہی حملے کرواتا تھا۔ خیر ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم اتنا سب جانتے ہو ان کے بارے میں؟ امداد بلوچ نے سرسری لہجہ اپنایا۔ کھانے میں مکمل مشغول تھا، وہی اپنے بغیر ان کا دھندا نہیں چلتا۔ یہ دہشت گردی کے ترغیبی اسکول، یہ کم سن بچے، یہ حملہ آور خودکش بمبار، ان کو ہم فراہم کرتے ہیں اور بدلے میں پیسہ لیتے ہیں۔ یہ خود بم باندھ کر میدان میں اتر ہی نہیں سکتا، جگرا نہیں۔ اس کے نزدیک بم دھماکوں کی موت ایک جگرے کی بات تھی۔ تم پیٹر کو یہاں بلا سکتے ہو؟ اسے کندھے پر ڈالا رومال اٹھا کر وہ پوچھا۔ نہیں، وہ بندہ ایسے نہیں ملتا کسی سے، بس فون پر رابطہ، نہیں تو حملے کو بچہ لینے کو رابطہ بس۔ اس نے آخری نوالا منہ میں ڈالتے پلیٹ کے اندر ہی جگ سے پانی ڈال کر ہاتھ دھو ڈالے۔ پھر میں اس سے کیسے رابطہ کروں؟ پیٹر کا فون نمبر؟ اس سے پوچھا۔ جب سے اس کے بندے مرنے شروع ہوئے ہیں وہ ٹیلی فونک رابطہ نہیں رکھتے، بس اب انتظار کرو کہ کب ایماس اگلا حملہ کرواتا ہے۔ وہ تھوڑا آگے کو ہوتا رازداری سے بولا۔ ایک آ کے 2 پیالی چائے لا ملائی ڈال کے۔ سی این اندر جائیں۔ ٹائیگر نے اپنی کار کا ونڈو مرر نیچے کرتے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی اس کی کار کو دیکھا۔ ٹائیگر کی آنکھوں پر سیاہ گوگلز چمک رہے تھے، لہٰذا اس کی نظروں کی سمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نیلم کار سے نیچے اتر آئی، اس نے ڈرائیور کو پیسے تھمائے اور اندر بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں پر بھی گوگلز لگے تھے، ڈارک براؤن شیڈ۔ اندر داخل ہو کر وہ پلرز اور روش کا اندازہ کرتی چلنے لگی۔ اندھے پن کا مخصوص مظاہرہ جاری تھا جب سامنے ٹیبل پر بیٹھی ایک متاثر کن شخصیت نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ 2 مختلف ٹیبلز کے درمیان سے گزر رہی تھی جب اس نے ان نظروں کو محسوس کیا۔ کرسی پر گرفت کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر کرسی پر ہاتھ پڑا نہ تھا کہ اس نے دباؤ ڈال دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گھٹوں کے بل گری تھی۔ منہاج کے سامنے بیٹھا شخص کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس منظر میں تھا ہی نہیں، وہ تو سامنے والے منظر کا اندیکھا ساتھی تھا۔ نیلم کو گرتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی نشست چھوڑ کر آگے بڑھایا۔ وہ کچھ ٹٹول کر کھڑی ہونا چاہتی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ تھینک یو، ملائم لہجے میں کہتے وہ اس کا بازو تھام کر کھڑی ہونے لگی۔ شکریہ، بہت 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 شکریہ جناب۔ آپ سن رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ منہاج نے ٹھنڈی آہ بھری اور واپس اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ ہو شی؟ سامنے بیٹھے ڈیلر نے پوچھا۔ ڈونٹ نو، وہ مختصر بولا۔ پھر میٹنگ وہیں سے شروع ہو گئی جہاں تھم گئی تھی۔ منہاج جس جانب بیٹھا تھا وہاں ایک ہی اسپیشل ٹیبل تھا، ساؤنڈ پروف گلاس وال تھی، کوئی کیمرہ اس روم میں موجود نہیں تھا۔ یہ ریسٹورنٹ ایک طرح سے اس کے انڈر تھا جسے 1 ماہ پہلے ہی میجر راس اپنے کام کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اس کے مینیجر اور مالک کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ انکار کی صورت ایک بڑی سزا، جرمانہ اور ساتھ مشہور ریسٹورنٹ بھی جائے گا۔ ابھی مجھے جلدی ہے، تم اپنی ڈیمانڈ بتا دو، کام پورا ہو جائے گا۔ اس ایڈریس پر کل آ جانا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ منہاج نے کلائی پر موجود گھڑی پر وقت دیکھتے اپنے مغرور انداز تکلم کا استعمال کیا اور ایک ایڈریس ٹیشو پیپر پر لکھ کر باہر نکل گیا۔ جلدی سے کاؤنٹر تک آیا جہاں سے نیلم ابھی ابھی نکلی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی اور یہاں کیوں آتی ہے؟ اس کے گارڈز ابھی بھی میٹنگ والی جگہ پر کھڑے تھے، کاؤنٹر تک کوئی نہیں آیا تھا۔ اینی پرابلم سر؟ مینیجر نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، پاس آ کر نہایت محتاط انداز میں پیش آیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ سر یہ بلائنڈ ہے، جاب کے لیے آتی ہے،
مگر ایک اندھی لڑکی سے ہمارا کیا کام؟ مینیجر نے افسوس بھری لہجے میں کہا۔ منہاج کے لفظ پر لفظ اندھی نے گھونسا مارا۔ اس کو آج ہی جاب جوائننگ کا لیٹر سینڈ کرو۔ وہ یہاں جو بھی کام کرے اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا، اس کی سیلری میں دوں گا۔ وہ تو جیسے اس مہربانی کے انتظار میں تھا۔ کاؤنٹر پر ٹیبل ریزرویشن کی ڈیٹیلز حاصل کرتے بندے نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی۔ منہاج زہاک کوٹ کا بٹن بند کرتا ریسٹورنٹ کے ایگزٹس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے تمام گارڈ ساتھ ہو لیے جیسے کسی وی آئی پی کی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے۔ اس کا بھی ایسا ہی انتظام تھا۔ وہ ایک مشہور بزنس مین بھی تو تھا جس کی آڑ میں وہ اپنے ہر غیر قانونی اور غیر انسانی عمل دھڑلے سے انجام دیتا تھا۔ نیلم ریسٹورنٹ سے اپارٹمنٹ بالکل ایسے ہی پہنچی تھی جیسے وہ حقیقت میں ایک نابینا لڑکی ہو۔ تمام راستے اس کا رابطہ کسی سے نہ رہا تھا، البتہ تمام راستے کسی نہ کسی کونے پر میجر راز کے بندے کھڑے تھے۔ ایک کی اطلاع کے مطابق احماس نے ایک شخص کو نیلم کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ تک آیا تھا۔ خود نیلم نے بھی اپنے پیچھے عام سے حلیے میں موجود ایک شخص کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ اسے ڈور بیل بجائی اور خاتون نے دروازہ کھولا۔ یہ منظر اس شخص نے صاف دیکھا تھا۔ اندر پہنچ کر نیلم نے ایک طویل سانس لی۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ایک ہی ڈر رہتا تھا، کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ ایک سرسیمگی کی کیفیت ہمہ وقت طاری رہتی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اسے کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ایک احتیاط تھی جو برقرار رکھنی تھی۔ میجر راز نے اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اندر سے لاک لگایا اور اپنے بنائے گئے خفیہ راستے سے نیلم کے اپارٹمنٹ پہنچا۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکے سے دستک دی۔ نیلم ہڑبڑا سی گئی۔ خاتون نے ایک نظر اس کے خوف سے نیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور دوسری نظر آس پاس دوڑائی کہ دستک کس دروازے پر دی گئی ہے۔ نیلم کے حواس اس وقت بہت کمزور پڑ چکے تھے، ورنہ لمحہ لگتا اسے آواز کی سمت سمجھنے کو۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھی اور دروازے تک گئی۔ ٹائیگر نے ایک اور بار دستک دی۔ اب وہ بیلکنی کے دروازے کے پاس رک گئی۔ کھڑکی کھول کر بیلکنی میں جھانکا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر پرسکون سانس کھینچی۔ اتنی دیر لگا دی اور دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ بولتا ہوا تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلا۔ آج نے مینیجر سے تمہاری جاب کی بات کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی سب بہتر ہوگا۔ وہ مطمئن سا بولا۔ ٹائیگر ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو۔ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ آپ اپنا یہ ڈر ختم کر لیں، نہیں تو ہمارا پورا مشن ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ اتنی ٹریننگ، اتنے لیکچرز دینے کے باوجود آپ کا یہی حال ہے۔ وہ نالاں نظر آنے لگا۔ آپ ہماری جگہ ہوں تب پتہ چلے دل کتنا گھبرا رہا ہوتا ہے، اس وقت جب ہم اس کے سامنے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی دن دل ہی باہر آ جائے گا۔ آخری جملہ وہ دھیمے سے بولی۔ چڑیا کا دل تھا تو پنگے کیوں لیے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتا بولا۔ شروع ہو گئے آپ کے تانے؟ وہ گود میں پڑا کشن صوفے پر پٹکتی بیڈ روم میں چلی گئی۔ بھوک لگ رہی ہے؟ میجر راس اس کے پیچھے ہی اندر چلایا۔ اوبویسلی، اسے شوز اتارتے کہا۔ انداز میں ناراضگی اب بھی ظاہر تھی۔ شوز ریک میں رکھ کر آئیں۔ اسے شوز وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ تک جاتا دیکھ کر وہ بولا۔ نیلم کو سائیکا کی یاد نے آ گھیرا۔ وہ بھی تو ایسے ہی بولا کرتی تھی۔ اسے پلٹ کر میجر راس کو دیکھا۔ وہ سیل فون پر بزی تھا۔ ہیلو، یس سر۔ وہ باہر نکل گیا۔ شوز ریک میں کیا رکھنے تھے؟ اسے بے دلی سے ٹانگیں لٹکا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے گھورتے اس کے سبز سمندر کا ساحل نم ہونے لگا۔ گڑیا، ناشتہ کر لو۔ میری بیٹی بھوکی رہے اور ہم کھانا کھا لیں؟ ناممکن۔ حارث بھائی کو کہیں گھر داماد بن جائیں، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسے 1 گھنٹہ ہو چلا تھا یوں ہی لیٹے، ان لفظوں کو، ان جملوں کو سنتے۔ نیلم آج ہے آپ کی فیورٹ میکرونی بنائی ہے ٹائیگر سر نے، وہ اندر آتے بولی، مگر نیلم کو چت لیٹے دیکھ کر وہ واپس آ گئی۔ اس نے ان کے کہے کو سنا ہی نہ تھا۔ میجر راز کچھ دیر بعد دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ اس نے انگلیاں موڑ کر دستک دی۔ دوسری جانب سے وہ تکیہ منہ پر رکھے دبی دبی بھاری آواز میں بولی، ہمیں بھوک نہیں ہے میم۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے پوری ٹیم میں سب سے زیادہ آپ کھانے میں نخرے کرتی ہیں۔ سب اپنا خیال خود رکھتے ہیں، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا بیہیویئر مجھے پریشان کر رہا ہے کیپٹن نیلم۔ وہ اسے کافی فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے۔ پلیز لائٹ آف کر دیں۔ وہ تکیے کو اور زور سے دبوچتی بولی۔ پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ میجر راس، کیپٹن نیلم کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ ایک میچور لڑکی ہے، اگر وہ جذباتی ہو تو کنٹرول آپ کو کرنا ہے۔ ابھی تو وہ ایموشنل ہو کر ہمارے مشن کا پارٹ بن گئی ہے، مگر ان خطروں اور مشکلوں سے اسے خائف ہوتے وقت نہیں لگے گا۔ ایک اچھے دوست اور ساتھی کی طرح آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ ایک بہادر لڑکی ہے، بس ذرا پالش کی ضرورت ہے۔ میجر راس کے کانوں میں اپنے سینئرز کی ہدایات گونجی۔ تم کرنل شہیر عالم کا ریکارڈ میرے حوالے کر دو، میں تمہارے بابا کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہوں۔ ہاں دوست، میں تو یہاں اپنے بابا کی ہیلپ کے لیے آئی ہوں۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، میں نہیں جانتی اس جنگ میں تمہارا کوئی نقصان ہو۔ بلیک سٹار کی فائل چاہیے مجھے بس۔ اس حسین و دلکش چہرے سے جڑی ماضی کی کربناک یادوں نے ذہن کے دریچے پر حملہ کیا۔ میجر راس کے جسم کا ریشہ ریشہ سنسنا اٹھا۔ 17-18 سال کے لڑکے پر ہونے والا وہ 3rd ڈگری ٹارچر 29 سالہ میجر راس کو آج بھی یاد تھا۔ اس کے نشان گئے کب تھے؟
جسم آج بھی بجلی کے وہ جھٹکے محسوس کرتا تھا جو منہاج نے اسے دیے تھے۔ اس کے ناخنوں کی جلد میں آج بھی وہ نوکیلے تار گڑھے محسوس ہوتے تھے۔ جسم کے نازک حصوں پر جو تشدد اس نے برداشت کیا تھا، اس نے کرنل شہیر عالم کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، مگر وہ طے کر چکے تھے۔ ان تمام کربناک تصاویر کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے تھے۔ ان کے بیٹے نے اس زمین کے لیے اتنے قرض اتارے تھے جتنے شاید لیے بھی نہ ہوں۔ جانے کس طرح اس مٹی کی خوشبو کو بکھرنے سے روکا تھا اس نے۔ اس کے آفیسرز کو لگتا تھا کہ منہاج جتنا جرم اس پر اور اس کے ماں باپ پر کر چکا ہے، وہ یقیناً منہاج کے سامنے آتے ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ تبھی اس کو یہ مشن نہ دیتے، مگر اس کے حوصلے دیکھنے والے تھے۔ وہ 1 سال تک اس کے سامنے رہا ہے، اس کی گینگ کا حصہ بنا، اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھایا، صرف اس لیے کہ جو درد تو جو تکلیف اس نے برداشت کی کوئی اور اس الم ناک دور سے نہ گزرے جس میں روح بھی بلبلا جائے۔ اگر اسے اپنا بدلہ لینا ہوتا تو منہاج کو 9 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، مگر اسے ان تمام درندوں کو گھیرنا تھا جو ناحق ظلم کر رہے تھے معصوم جانوں پر۔ اپنے اندر کے اشتعال کو دبانا ایک مشکل کام تھا، جسے میجر راس نے بہت آسانی سے مکمل کیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے دوری پر رو رہی تھی تو کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں روتا جس کا کوئی گھر نہیں تھا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر وہ کیوں نہیں روتا تھا؟ ایسے ہی تو نیلم اسے سخت جان پتھر بے حس نہیں کہتی تھی، وہ عادی ہو گیا تھا اس زندگی کا جس نے صرف وطن سے محبت سکھائی تھی۔ اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، سب نے اس وطن کے لیے شہادتیں حاصل کی تھیں، وہ بھی ان سب کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اتنی سختی آ گئی تھی اب اس میں کہ کوئی اس کے اندر جھانک نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا میجر راز کا شیوا نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا، کیپٹن حمزہ، انس، میم بشرا اور باقی تمام ساتھیوں سے ایک ایک کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہر جانب سے تسلی کر لینے کے بعد ہی اس کے حلق سے نوالا اترنا تھا۔ ایسے ہی تو وہ سب اپنے لیڈر پر فخر نہیں کرتے تھے، وہ تھا ہی قابل۔ تبھی میم بشرا کو نیلم کا لفظ بے حس بہت بری طرح سے چبھا تھا۔